السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ، پہلا روزہ مکمل بھی ہو گیا اور دوسرا از اباؤٹ ٹو کمپلیٹ انشاءاللہ۔ اللہ خیریت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے اور ہر دن گزرنے کے بعد ہمیں اتنا ضرور احساس ہو کہ تھوڑی سی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح کوشش کرنے والوں میں شامل رکھے۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنی انشاءاللہ آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بس ایک ریکویسٹ، اگر آپ میں سے کسی کو یہاں پر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی کوئی شال لے کر آ جائے کریں یا ساکس پہن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کراس وینٹیلیشن نہیں ہے اور پوری طرف جیسے جو میرے رائٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلر چل رہا ہے بالکل، اور ایک ہی چل رہا ہے میرا خیال ہے چلر، تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، پھر جو دور ہوتے ہیں وہاں تک جاتی نہیں ہے کولنگ۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں زیادہ کولنگ ہو رہی ہے تو آپ اتنا کر لیجئے کہ آپ شال لے کر آ جائیں، بہت سردی لگتی ہے تو جیکٹ لے کر آ جائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے کلاس میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا تھا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے صرف اس کے اوپر ڈسکشن کروں، ظاہر ہے ماشاءاللہ لوگ زیادہ ہیں تو میں سب سے پوچھ نہیں سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک جو فیلر ہے وہ ضرور دے دوں گی۔ کل کی کلاس میں ہم نے انٹرو کیا تھا اور انٹرو میں ہم نے سبب کیے تھے کہ قرآن پر تفکر کے مختلف ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں، سبب تفکر فی القرآن۔ اس ریفرنس میں آپ نے کل 3 ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز جو دعا کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کا فرق دیکھا تھا، منادی، دعا اور مناجات۔ پھر آپ کو میں نے الحمدللہ کل کی ہی کلاس کے اندر یہ چیز بتائی تھی کہ آپ جب اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں مختلف حالات میں دیکھتے ہیں تو مشکل حالات آپ کو اصل میں آپ کی گروتھ کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وہ مشکل حالات کا آنا یقیناً آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے، لیکن کمفرٹ زون سے نکلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ درجات میں، الٹیمیٹلی آپ کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کمفرٹ زون سے کبھی کبھی فیئر زون میں آتے ہیں، پھر آپ لرننگ زون میں آتے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ کمفرٹ زون سے گروتھ زون میں آ جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کو ہم نے الحمدللہ اس طرح سمجھا تھا کہ قرآن کی ہر آیت ہماری ہدایت کا سامان لے کر آئی ہے، اور اسکالرز اس کو 7 ڈفرینٹ لیولز پر اسٹڈی کرتے ہیں۔ میں نے وہ 7 ڈفرینٹ لیولز آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو عربی کی ٹرمز مشکل لگتی ہیں، ظاہر ہے اس وقت یہاں بہت مکس کراؤڈ ہے، یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو میرے بہت ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو عادت ہے عربی لکھنے کی الحمدللہ، تو وہ بھی ہیں، اور یہاں بہت سی ایسی خواتین ہیں الحمدللہ جو ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم ان ڈیپتھ کی کوئی کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں۔ تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جب میں عربی کی ٹرم بول رہی ہوں تو یا تو میں اردو بولوں ساتھ میں، یا میں ساتھ میں اس کا ایزی انگلش بول دوں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں عربی کی اصطلاح بول رہی ہوں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ موو آن کر جائیں، آگے چلے جائیں۔ دیکھیں جب آپ کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں نا تو کلاس یہ اسکول تو ہے نہیں کہ ہم آپ کی ایج اور آپ کے مینٹل کیریبل کے حساب سے آپ کو گریڈنگ کر دیں کہ آپ اس طرح بیٹھیں گے۔ جب آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ایک ہی کلاس ہوتی ہے اور ہر طرح کا انسان وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی، وہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے، اور وہیں پر کوئی نیا مسلمان بھی ہوتا تھا جس نے شاید ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے، جس کو شاید ابھی ابھی اسلام کے فنڈامنٹلز کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ استاد دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے،
اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جہاں میں عربی بولوں وہاں میں اس کا اردو ترجمہ یا اس کا آسان انگلش کا ٹرم آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر آپ کو عربی نہیں سمجھ آ رہی، سمجھ لیں میں نے فرینچ بولی ہے اور آپ کے اوپر سے نکل گئی ہے، تو آپ چھوڑ دیں اس کو. آپ فوکس کریں وہ چیز جو آپ کو سمجھ آ جائے اور وہ چیز جو آپ کی شخصیت کا آسانی سے حصہ بن جائے. تو ہم نے کل 7 لیولز کیے تھے کہ جس میں ہم نے کہا تھا قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اسکالرز یہ ڈفرینٹ 7 لیولز اڈاپٹ کرتے ہیں. اور اس میں لاسٹ میں نے آپ کو تدبر بتایا تھا. تدبر از دا سیم تھنگ جس کو ان ڈیپ اسٹڈی کے حوالے سے میں آپ کو پڑھاتی ہوں. آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ پہلے سے پڑھتے ہیں یا جو اب پڑھ رہے ہیں، ہم ان 7 لیولز کے ساتھ ہی ریزننگ کو انکلوڈ کرتے ہوئے، جس میں ریزننگ بہت سے قرآن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بعض اوقات نئی ہوتی ہے جس کو درایت کہتے ہیں. ان سب چیزوں کے ساتھ، ان سارے لیولز کے ساتھ ہم یہ اسٹڈی الحمدللہ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو انٹرو بھی ڈیٹیل کے ساتھ نظر آ رہا ہے. پھر ہم نے لاسٹ میں کلاس میں جس مقام پر اپنی بات کو مکمل کیا تھا وہاں ہم قرآن پر تفکر کے اینگلز سیکھ رہے تھے. آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تفکر کرنے کے لیے مختلف طرح کی آیات دے دی ہیں. یہ جو تفکر کے میں نے آپ کو لیولز شروع کرائے تھے یہ بیسیکلی بیسڈ آن قرآن کی آیات ہیں. کچھ قرآن کی آیات کو آپ ایک طرف سب طرف رکھ دیں گے، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تفکر بالقرآن. آپ پورے قرآن پر تفکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت میں ہدایت ہے، میرے لیے گائیڈنس ہے. چاہے مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس میں گائیڈنس ہے. ایون جو قرآن کی صورتوں میں بگننگ میں حروف مقطعات آتے ہیں، آپ پڑھتی ہیں الف لام میم نون والقلم، اس طرح سے جب آتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، آپ کو پتہ ہے یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کے میننگز نہیں ہوتے کوئی بھی، اس لیے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان میں بھی ہدایت ہے، ان کے اندر بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اوورآل قرآن کی ہر آیت میں ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت سے ہدایت لینا، تفکر بالقرآن. پھر ہم نے کیا تھا تفکر فی الآفاق، یونیورس پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات دے دی ہیں اور وہ آیات آپ کو مختلف اینگل سے نظر آتی ہیں. کچھ آسمانوں کے بارے میں ہیں، کچھ ویجیٹیشن کے بارے میں ہیں، کچھ بارش کے بارے میں ہیں، کچھ میں آپ کو مختلف نیچرل فینومیناز جیسے بجلی کی کڑک ہو گئی، بادل کی گرج ہو گئی، ہواؤں کا چلنا ہو گیا، یہ آپ کو ملتا ہے. یہ سب کے سب تفکر فی الآفاق کی آیات آتی ہیں. پھر ہم نے کیا تھا تفکر فی الخلق، یہی کیا تھا تفکر فی الخلق، جس میں ہم نے 2 چیزیں کور کی تھیں. ایک تو ہم نے کور کیا تھا وہ تمام مخلوقات جو انسانوں کے علاوہ ہیں ان کی اناٹمی، ان کے لائف سٹائل، ان کے ہیبیٹیٹ پر غور کریں تو الحمدللہ قرآن کی آیات ہمیں تفکر کا گراؤنڈ، سوچنے کا گراؤنڈ پرووائڈ کرتی ہیں. جس میں آپ کے سامنے میں نے ایک اللہ کی خلق اونٹ کی مثال رکھی تھی، ابل کی مثال رکھی تھی. پھر آپ کو اسی تفکر فی الخلق کا دوسرا پہلو بتایا تھا. تفکر فی الخلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مومن اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کی شخصیت پر تفکر کرتا ہے. تخلیق پر تفکر ڈاکٹر کر لے گا جو اناٹمی پڑھے گا، شخصیت پر تفکر، ان کی عادات پر تفکر ہم میں سے ہر انسان کو کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ انسان ہمارے اپنے ہوں تاکہ ہمیں ان کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے. پھر ہم نے اگلا کیا تھا تفکر فی الانفس، یعنی اپنی ذات کے اوپر فوکس رکھنا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص ٹائم پیریڈ میں اسپیسیفک فیملی کے درمیان میں بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت سی حکمتیں موجود ہیں. اگر اللہ نے مجھے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے پاس وقت کا احساس ہونا لازمی ہے. اگر اللہ نے مجھے ابھی ایک بوند سے پیدا کیا تو میری موت کے بعد قبر سے جب اٹھایا جائے گا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے دوبارہ سے جسم بھی دے دے جس روح کو اس کے اندر ڈالا جائے گا اور روز محشر کی بگننگ کی جائے گی. پھر ہم نے جو اگلا کیا تھا آئی تھنک اٹ واز دا 5th ون جو ہم نے کیا تھا تفکر فی الاحکام، اور یہیں پر ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا تھا. تفکر فی الاحکام میں قرآن کی جو حلال اور حرام ہے اس پر تفکر کی دعوت قرآن دیتا ہے. اس طرح سے دیتا ہے کہ جہاں قرآن میں حلال اور حرام آئے ہیں اس کے آگے جو اینڈنگ سینٹنسز ہیں
وہ اس کی حکمت بتا دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے تم پر سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق شراب کو فوربڈن کر دیا ہے. شراب جو ہے وہ کیوں فوربڈن ہے؟ من رجسی عمل الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطان کے اعمال میں سے ہے. اب شیطان کے اعمال آپ تفکر کریں گی کہ آپ کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، آپ وہ کام کرتی ہیں جس سے آپ کی سینٹی لوز ہو جاتی ہے، آپ وہ کام کرنے لگ جاتی ہیں جس سے آپ اپنی ہیومن ڈگنیٹی کو لاس کرتی جاتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے تفکر فی الاحکام، جب اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی حکمت آپ کو انہی آیات میں مل جائے. اسی تفکر فی الاحکام کو کراتے ہوئے میں نے آپ کو کل یہ بات کہی تھی کہ ذرا اپنی اپنی نوٹ بک میں لکھیں، آج بھی کیا آپ کو اگر سوچنے سمجھنے کی دعوت دی جائے تو کیا آج کے ماڈرن انسان کے لیے، ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے جس کے سامنے دنیا اتنی ہارنس ہو چکی ہے، اس کے ذہن میں کیا شریعت کے بارے میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ایسا ہے جو آج اس دور میں پریکٹیکل نہیں ہے؟ آپ میں سے کتنوں کے ذہنوں میں یہ چیز آئی کہ یہ چیز ہے؟ بغیر ہیسیٹیشن کے صرف ہاتھ کھڑا کر دیں. دیکھیں جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بیکاز ہیئر وی آر لائک اے فیملی. ہم یہاں پر ایک فیملی کی طرح ہیں، اور فیملی بھی الحمدللہ وہ ہے جس میں بلڈ ریلیشن یا ڈاکیومنٹیشن ریلیشن نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. تو یہ بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں اسی طرح سے. اگر میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی شریعت کے کچھ پرنسپلز ایسے ہیں جو 1450 سال پہلے پریکٹیکل تھے، آج نہیں ہیں، اگر آپ کو یہ اسٹریٹ فارورڈ لگتا ہے اور آپ اس کی دلیل دے سکتی ہیں، تو کسی کو کوئی اس طرح کا حکم ملتا ہے؟ ایسا کوئی حکم نہیں ملتا. اچھا، کیا آپ کو یہ کوئی شریعت کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں شریعت کا حصہ میں مانتی ہوں، مجھے پتہ ہے اس میں حکمتیں ہیں، بٹ آئی ایم unable to act upon it in this time of life؟ ایسا لگتا ہے؟ یہ تو لگتا ہی ہوگا نا، اور ہم میں سے اکثر کو لگتا ہے. مثال کے طور پر میں بہت سالڈ بات کرتی ہوں آپ کے سامنے، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. شریعت کے اندر سود کی کیا پوزیشن ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ کلیئر کٹ حرام. بٹ اگر ہم سب اس وقت، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ہمیں اپنا بزنس ایسٹ دکھا دیں اور بتا دیں کہ آپ کیسے ارن کرتے ہیں، ہم اس وقت بالکل ایک پریکٹیکل گراؤنڈ پر بات کر رہے ہیں. میجورٹی 95% بندہ اس وقت اس ملک کے اندر، اسلامک ریپبلک اسٹیٹ جو کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں 97.5% پاپولیشن مسلم ہے، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کا کانسٹیٹیوشن قرآن پر بیسڈ ہے، اور جن کے کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے سب سے ٹاپ پر لکھا ہے کہ سپریمیسی صرف اللہ کی ذات کی ہوگی، شریعت کی ہوگی، اسلام کی ہوگی. ہمارے 99.99% بزنسز کے اندر سود موجود ہے. اگر ہے اور مجبوری میں یہ کام کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے، ہم مجبور ہیں. اس کا مطلب ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ سود لینا جائز ہو گیا. اگر جسٹیفائی نہیں کر رہے، الحمدللہ فرق سمجھ جائیں. یہاں تو جیسے ہی میرے سامنے مرد نہیں بیٹھے ہوئے، مرد کرتے ہیں نا زیادہ تر کاروبار، خواتین کم کرتی ہیں. مردوں سے میں بات نہیں کری، میں عورتوں سے بات کریں. آپ تو انڈائریکٹ سود کی افیکٹی ہیں. اگر آپ بزنس رن نہیں کر رہی ہیں، اور آپ بزنس رن بھی کرتی ہیں تو آپ سود پر نہیں جاتی ہیں، آپ انڈائریکٹ افیکٹی ہیں. انڈائریکٹ افیکٹی بچ سکتا ہے روز محشر اگر اس نے اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کر لیا، جسٹ بیکاز کیپنگ ان مائنڈ کہ میرا شوہر سود پر کمائی کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ انڈائریکٹ افیکٹی ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے روز محشر بچ جائیں گے. اللہ کی ذات، اس کی رحمت سے امید ہے. لیکن ایک انسان ہے جو سود لے بھی رہا ہے یا وہ سود کا پیسہ ان ریٹرن دے بھی رہا ہے، ظاہر ہے اس نے سود لیا ہے تو اس کو سود لوٹانا ہے. اب اس کیس میں وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں آج کے زمانے میں یہ چیز ایسے نہیں ہے. دس از اے ہیوج پرابلم. ایک عورت پردہ نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. ابھی اللہ نے اس کو ایمان کا وہ درجہ نہیں دیا ہے، اللہ اس کو تقوی کا درجہ دے دے، وہ پردہ کرنا شروع کر دے. بٹ شی از ناٹ جسٹیفائنگ ہر سیلف. پردہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں مولویوں نے کیوں نکال لیا ہے، پتہ نہیں کیا سختی کر دی ہے، پتہ نہیں کیسے ممکن ہے کہ ہر نامحرم سے چہرہ چھپا لو. اگر ایک عورت کہتی ہے اس طرح سے، ناؤ دیر از اے پرابلم. ایک عورت نہیں پردہ کرتی، شاید دوپٹہ گلے میں لیتی ہو، شاید دوپٹہ بھی نہ لیتی ہو، بٹ مسلمان بچی ہے، کوئی خاتون ہے، وہ کہتی ہیں ہاں مجھے معلوم ہے شریعت کا حکم ہے، بالغ عورت کو پردہ کرنا چاہیے.
میری کمزوری ہے، میں نہیں کر سکتی، بٹ دس از اسلامز رول، آئی ایڈمٹ اٹ. الحمدللہ اللہ کی شان رحمت سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو اس زندگی میں اس کے اس نرم ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مسلمان عورت کی اٹائر اڈاپٹ کرنے کی توفیق بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی کسی خطا کے اوپر پکڑ بھی نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہے جس کو میں نے بتایا تھا. تفکر فی الاحکام آپ کو پش کس چیز کی طرف کرتا ہے؟ آپ کو پش کرتا ہے تفکر فی الاحکام، آپ شریعت کے ہر اصول کو مان جائیں، چاہے آپ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. رشوت آج اس معاشرے میں فینسی ٹائٹلز کے ساتھ موجود ہے. سب لوگ رشوت دیتے دلاتے ہیں فائلز کو آگے کرنے کے لیے، کام پروسیڈ کرانے کے لیے، کام کا ٹائم پیریڈ چھوٹا کرنے کے لیے، دھکے کھانے سے بچنے کے لیے، کیوز میں کھڑے ہونے سے بچنے کے لیے. بٹ آپ کبھی بھی نہیں کہتے ہم نے رشوت دی، آپ کہتے ہیں ہم نے کمیشن دیا ہے. تو آپ فینسی ٹائٹل دے دیں، رشوت رشوت ہی ہوتی ہے. ہم مانیں رشوت ہے. اللہ کے بندے آج بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں، اسی سسٹم میں، اسی کرپٹ سسٹم میں موجود ہیں، جو نہ سود پر کاروبار کرتے ہیں اور جو نہ رشوت کھانے کھلانے کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. تو یہ ہے ایمان کی طاقت. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، وقت لگتا ہے. یہ جو کل سے ہم تعلق باللہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تعلق باللہ جس کو آپ کہتی ہیں کہ اللہ کی یاد آ جانا ایک لیول ہے اور بہت آسانی سے اچیو ہو جاتا ہے. بٹ تعلق باللہ آپ کے عمل کا حصہ بن جائے، اٹس اے ویری لیندی پروسیس. آپ نے قرآن میں ایک ٹرم پڑھی ہوگی، سورۃ البقرہ میں آتی ہے صبغۃ اللہ. پڑھیے الحمدللہ. ابھی بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گی. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. رنگ چڑھانا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ ڈائر دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ وہ جو آپ کے دوپٹے ڈائے کرتا ہے، کیسے رنگ ڈائے ہوتا ہے، کیسے رنگ آتا ہے کپڑے پہ. وہ نیچے چولہا جل رہا ہوتا ہے، اس کا برنر جل رہا ہوتا ہے، گرم پانی کے اندر ڈائی ڈالا جاتا ہے، پھر جا کر اس کپڑے کے اوپر رنگ آتا ہے. اور اس کو بھی ایک دفعہ میں رنگ نکال کے کر دیتا ہے یا اس کو بار بار ڈپ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ڈبکی لگا رہا ہوتا ہے اس کی بار بار. اس کا مطلب یہی ہے، اللہ کا رنگ ہماری ذات پر ایسے آ جائے کہ ہماری گفتگو میں اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق ریفلیکٹ کرے. اٹس اے لیندی پروسیس. اس کی بگننگ بہت جلدی ہو جاتی ہے. بگننگ کل سے ہی ہو گئی آپ کی. مثال کے طور پر ہم سب کی، ہم نے جب یہاں آ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا اور ہم آ کر بیٹھ بھی گئے، ہم نے اس کی بگننگ کر لی. تو اسی سے آگے اپنی گفتگو کو شروع کر رہی ہوں. جو 2 ہمارے پہلو رہ گئے ہیں تفکر فی القرآن کے، ہم اس کو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا اگلا چیپٹر شروع کریں گے. تفکر فی القرآن کے اوپر اگلا پہلو ہے تفکر فی الاقوام. قوموں کے اوپر، نیشنز کے اوپر اپنی تھنکنگ کو لے کر جانا. جو قرآن نے جتنے بھی آیات کے حصے ان نیشنز کے بارے میں رکھے ہیں جو ہم سے پہلے کی تھیں، گزری ہوئی قومیں، اور ان کے کیا اعمال تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا سنتیں قرآن کی آیات میں آئی ہیں، جب آپ ان کو سمجھ کر ان سے سبق لیتے ہیں، مورل لیتے ہیں، ان کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آپ تفکر فی الاقوام کا رول اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. قرآن کی آیات آپ کو مختلف نیشنز کی زندگی پر غور و فکر سکھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سنت اس دنیا کے اوپر 2 طرح میجرلی کام کرتی ہے. ایک ہوتی ہے فرد کی زندگی پر اللہ کی سنت، میری زندگی ہوگی اور میرے ساتھ اللہ کی کوئی سنت اپلائی کرے گی. مثال کے طور پر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس دور میں رہنے والے انسانوں کی ایوریج ایج 60 to 65. 60 to 65 is the average age of the امت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آگے جو چلتا ہے وہ بونس پر چلتا ہے. الحمدللہ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی، اس کے پاس اب کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کو کہہ سکے کہ میں نے وقت ضائع کیوں کیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال سے اوپر کے لوگوں کا شدید اکرام کرنے کو کہا ہے. بزرگ ہو جاتے ہیں نا، خواتین کی بات نہیں کر رہی، خواتین، اور وہ بھی آج کل کی خواتین، وہ تو ماشاءاللہ 40 اور 60 برابر کھڑی ہو جائیں تو پہچانی نہیں جاتی ہیں. اب وہ میں ان فیکٹرز پر درس نہیں دے رہی آپ کو کہ وہ کس وجہ سے 40 کے برابر لگ رہی ہوتی ہیں، وہ پرابلم ایک الگ پرابلم ہے. لیکن اللہ کی سنت 2 طرح کام کرتی ہے ہیومن پاپولیشن پر. ایک تو ہوتی ہے فرد پر اللہ کی سنت کام کرنا،
آن این انڈیویجول، ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت اقوام پر کام کرنا۔ انسان کی عمر ایوریج آتی ہے 65 تک، قوموں کی عمر ہوا کرتی تھی کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک بھی ہوتی تھی قوموں کی عمر۔ تو قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی عمر کہاں تک پہنچ چکی، تو آپ کہیں گی 1450 سال تک، اس لیے کہ جب سے اسلام آیا اب تک تقریباً 1450 سال، اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی عمر ہے۔ تو قرآن کی وہ آیات جن میں آتا ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، اللہ ان آیات کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہم ان قوموں پر غور و فکر کریں اور ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں جو غلطیاں ان لوگوں نے ریپیٹ کیں، اور یہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا خود کو مستحق بنا بیٹھے۔ آخری پہلو ہے تفکر فی القرآن پر، تفکر فی حیات الرسل، رسولوں کی زندگی پر تفکر کرنا، تفکر فی حیات الرسل، رسل جمع آتی ہے رسول کی، رسولوں کی، انبیاء کی زندگی پر تفکر کرنا قرآن کی آیات میں آپ کو کئی انداز سے سکھایا گیا ہے، ایک نبی نہیں کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اور جب انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے تو میجر فیکٹر یہ ہے کہ اگر ایک بشر، ایک انسان نبی یا رسول ہوتے ہوئے اس دنیا کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کو کمپلیٹلی ہولسٹیکلی فالو کر سکتا ہے تو ہر انسان فالو کر سکتا ہے۔ انبیاء کے اوپر تفکر سب سے پہلے آپ کو یہ سکھاتا ہے، انبیاء کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا آپ کی کوالٹی آف لائف کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، سورۃ النساء میں آتا ہے وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے جن کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت چاہیے تھی، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی اینگل چاہیے تھا جس میں آپ کو کوئی رول ماڈل نظر آتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے لیے رول ماڈل بنایا گیا، یوسف علیہ السلام کو آپ کے لیے رول ماڈل بنایا گیا، آپ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رول ماڈل بننا دیکھتی ہیں۔ تو یہ انبیاء پر اور رسولوں پر ایمان از دا فنڈامنٹل پلر۔ اگر کوئی آج یہ کہتا ہے میں رسولوں کو نہیں مانتا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو شریعت کے قانون کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایون آپ سورہ بقرہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھتی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، اس میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسولوں پر ایمان از دا فنڈامنٹل پلر آف اسلام۔ آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ایمان لانا ہی لانا ہے ان رسولوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ بھیجتے رہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آخری نبی تھے اور اب سیل آف پروفٹ ہوڈ ہو چکا ہے۔ حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی جس کے اندر ڈیفینیشن آتی ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس میں حدیث جبرائیل میں جب پوچھا گیا مل ایمانو، ایمان کیا ہوتا ہے، تو جواب کیا دیا گیا؟ الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و لقائہ و رسلہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھو اور رسولوں پر ایمان رکھو۔ تو یہ جو رسولوں پر ایمان ہے، دس از بیسیکلی دا مین تھیم آف سورۃ الضحیٰ۔ یہ جو آپ کا تفکر فی حیات الرسول ہوگا، یہ آپ کو اینگل سورۃ الضحیٰ پر ملے گا، اس لیے کہ سورۃ الضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ سورت ہے۔ تو آپ کے باقی تفکر کے اینگل یہاں پر اتنے کور نہیں ہوں گے جو ہم نے 7 اینگل کیے ہیں۔ لاسٹ اینگل جو آپ کے سامنے ابھی میں نے رکھا ہے، تفکر فی حیات الرسل، یہ آپ کو سورۃ الضحیٰ کے اندر ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو رسولوں پر یا پروفٹس پر یا میسنجر پر بلیف ہے، یہ انسانیت میں ہمیشہ سے سب میں نہیں رہا۔ ہاں انیشلی آدم علیہ السلام سے دیا ضرور گیا،
لیکن جیسے جیسے ڈفرینٹ ریلیجنس کریٹ ہوتے گئے، تمام ریلیجنس میں آپ کو پروفٹس کا کانسیپٹ نہیں ملتا ہے. ابھی بھی اگر آپ ہندوازم کو دیکھیں اور بدھزم کو دیکھیں یا جینازم کو دیکھیں، یہ وہ سارے مذاہب ہیں جن کو آپ پیگن کلچر کے انڈر لاتے ہیں. پیگن کلچر کے انڈر جتنے مذاہب آتے ہیں ان مذاہب میں پروفٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے. صرف آپ کو ان ریلیجنس کے اندر پروفٹس کا کانسیپٹ ملتا ہے جن کو آپ کہتی ہیں ابراہیمک فنڈامنٹلز پر جو ریلیجن چل رہے ہیں. اور 3 تو مین ہیں ابراہیمک ریلیجن کے اوپر، ایک تو جوڈائزم ہے، پھر کرسچینٹی ہے اور پھر اسلام ہے. یہ تینوں مونوتھیسٹک ریلیجنس کہلاتے ہیں، توحید پرست ریلیجنس. جو عرب تھے وہ کیا تھے؟ جب سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس معاشرے میں رسول ڈکلیئر نہیں ہوئے، تو رسول اللہ سے پہلے عرب معاشرہ کیا تھا؟ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ چکے تھے. پیگن کلچر تھا، بت پرست تھے، آئیڈل ورشپر تھے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کعبہ کے اندر بت بھرے ہوئے تھے؟ تو کعبہ کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ جو ان کے میجر قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک بت رکھا ہوا تھا. سو عرب کلچر واز دا پیگن کلچر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، they were completely strange for the term نبی. ایون وہ سوال کرتے تھے ما ہوا النبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ ان کو نبی کی ٹرم بھی یاد نہیں تھی. چلے آ رہے تھے، ڈسینڈنٹ تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، لیکن وہ تعلیمات بگڑ چکی تھیں. قرآن کیا بتاتا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں اپنے گھروں میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ پیچھے کی کھڑکیوں سے، پیچھے کے دروازوں سے داخل ہوا کرتے تھے. وہ طواف کیسے کرتے تھے؟ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. تو تعلیمات بگڑ چکی تھیں. وہ بھول چکے تھے کہ ان کے درمیان میں ایک نبی بھی رہتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام تھے، جس کی پروجنی وہ ہیں. انہوں نے وہ ساری تعلیمات کو بدل دیا ہوا تھا. کسی اہم شخصیت کا نام یاد رکھنا اور اپنے ماضی کو گلوریفائی سمجھنا اور اس ماضی کی شخصیت کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کرنا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس ماضی کی اہم شخصیت کی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے. عرب کلچر میں یہ پرابلم تھی کہ یہ لوگ انبیاء اور پروفٹ ہوڈ سے بالکل اپنے آپ کو دور کر چکے تھے. اور یہ جو پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے یہ سمپل تھا. پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ تھا کہ ایک اللہ بندہ خود چنتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی پروفٹ نہیں بنتا تھا، اپنی مرضی سے کوئی رسول نہیں بنتا تھا. اللہ ایک بندہ چنتا ہے اور وہ بندہ ایک ڈیوائن کریٹر سے کنیکشن کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ ایک ہی فرشتہ ہے، صرف جبرائیل علیہ السلام. صرف ایک فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام. اور کوئی فرشتہ نہیں ہے جس کو اللہ کا پیغام کسی نبی تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. جبرائیل علیہ السلام واز دا اونلی اینجل جن کا یہ کام تھا. کئی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کا پیغام نبی یا رسول تک پہنچائیں گے. تو جو عرب تھے وہ کمپلیٹلی ان اویئر تھے اس پوری چیز سے، اس پورے سائیکل سے. نہ ان کو جبرائیل علیہ السلام یاد تھے، اس لیے کہ تو نسل در نسل گزر گئی نا، بہت ٹائم پیریڈ گزر گیا. اسماعیل علیہ السلام میں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی آگے نبی رسول آیا ہی نہیں. اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام، ان کی ہر نسل میں نبی ہوتا تھا. بلکہ ایٹ اے ٹائم کہا جاتا ہے ایک وقت میں کانٹیمپرری کئی انبیاء ہوتے تھے. وہاں ہر نسل میں ہر وقت نبی ہوتا تھا. یعنی کوئی جنریشن نبی کی گائیڈنس کے بغیر نہیں رہی امنگ بنی اسرائیل. جبکہ اس طرف اسماعیل علیہ السلام کی پروجنی میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ ساری تعلیمات ان کے لیے بالکل ان نون تھیں، کمپلیٹلی ان نون. کہ جبرائیل کون ہے، کیا فرشتہ ہوتا ہے، وہ وحی لے کر آتا ہے، پھر ایک خاص انسان پر وحی لے کر آتا ہے، وہ خاص انسان اللہ کا سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس پورے کانسیپٹ کے ساتھ یہ مزاج ان کا بن گیا تھا. اب یہاں سے جو آپ کا آج کا ٹاپک میں شروع کر رہی ہوں وہ ٹاپک ہے اعطاء الحیاتی بالقرآن، جس کو عربی میں لکھنا آتا ہے عطا سے ہے، عین تو الف عطا لکھتے ہیں. اردو میں بھی اللہ کی عطا، اسی کو عربی میں لکھتے ہیں اعطاء
اعطاء الحیاتی بالقرآن، خیر کا یا آپ کہتے ہیں زندگی کا آنا قرآن کے ذریعے. آسان اردو میں، قرآن زندگی دیتا ہے، قرآن زندگی لاتا ہے. کیوں بنو اسماعیل کے اندر قرآن نازل کیا گیا؟ وٹ واز دا ریزن؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا؟ کیوں انبیاء اور رسول آتے تھے؟ آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پروفٹس کیوں آتے تھے؟ میرا تو فرینڈ ہے ہندو، وہ تو کہتا ہے ہمارے میں تو کوئی میسنجر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں میسنجر نہیں ہے تو مسلمانوں میں میسنجر کیوں آئے؟ ہاؤ مینی آف یو ول بی ایبل ٹو ریپلائی بیک ٹو یور چائلڈ پراپرلی، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ آگے جا کر اپنے فرینڈ کو جواب دے سکے. بیکاز بچوں میں کراس کلچرز جب ہوتے ہیں، جب کراس ریلیجنز ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے بچے پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کے کلچر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے بچے کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور ماں دیتی ہے یہ کانفیڈنس. یقیناً باپ کو بھی دینا چاہیے، لیکن کیونکہ میرے سامنے مائیں بیٹھی ہیں تو میں ماؤں کی ذمہ داری لگا رہی ہوں. ماؤں کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمارے مسلم سنی سیکٹ میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کی بیسک تعلیمات نہ خود حاصل کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات اپنی زندگی سے بالکل ڈیٹیچڈ محسوس ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے سیکھ لیں گے بڑے ہو کر، یا بیسک چیزیں بس جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہم سکھا دیتے ہیں. انسانیت کو انبیاء کی ضرورت کب سے تھی؟ شروع سے. پہلا انسانی نبی تھا آدم علیہ السلام واز دا نبی. اب آپ کو میں اس وقت نبی اور رسول کا فرق نہیں بتا رہی، وہ آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ کہیں کان پر خود ہی پڑ جائے گا. آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ نبی، نوح علیہ السلام واز دا فرسٹ رسول. اللہ نبی اور رسول، جن کو آپ انگریزی میں پروفٹس یا میسنجر کہتے ہیں، یہ کیوں دیتا تھا؟ اس کی ضرورت پہلے انسان سے ہی تھی، جو بھی آدم علیہ السلام کے بعد انسان آیا. کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو تعلیمات ڈائریکٹ ملی تھیں. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. علم الآدم اسماء، کمپلیٹلی اللہ کی طرف سے دی گئی تعلیم تھی. تو پہلے انسان سے نبی کی ضرورت تھی. کیوں انبیاء کی ضرورت ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں، اب آپ تمام مخلوقات کو سوچ لیں، ویزیبل اور نان ویزیبل، تمام مخلوقات میں انسان کو خاص فیکلٹیز دی گئی ہیں جو باقی کسی مخلوق کو نہیں دی گئیں. آپ ہائر پوزیشن پر ہیں، چاہے اس مخلوق کا بھی سوچ لیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. جس کلچر میں جن بھوتوں کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں اسی کلچر میں لوگ جن بھوتوں سے ڈرتے بھی ہیں، اور لوگوں کو ہر دوسری چیز جو ان یوزول آواز ہوتی ہے وہ جن بھوت لگتی ہے. آپ کھڑکی بند کریں گی، آپ کی اماں بولیں گی ہائے عجیب سی آواز آئی تھی اپنے کمرے میں سے. آپ کہیں گی نہیں اماں عجیب سی آواز نہیں تھی، میں نے کھڑکی بند کی. جب آپ مستقل خوف کھاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں. یاد رکھیں میں نے اس وقت کیٹاگوریکلی بولا ہے، جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان تمام مخلوقات میں فیکلٹی وائز ٹاپ کوالٹی کریشن انسان. ہاں جنات کے پاس آپ کہہ سکتی ہیں جسمانی طاقت اس طرح سے ہے کہ دے کین ہائڈ دیم سیلف فرام اس. ہمارے پاس جسمانی طاقت وہ والی نہیں ہے، بٹ انٹلیکچولی وی آر ایٹ اے ہائی، اینڈ دس از دا ریزن، دس انٹلیکٹ از دا ریزن جس کی بیسس پر اسکالرس کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں شرف رکھنے والی مخلوق انسان ہے. بیسڈ آن یور عقل، بیسڈ آن یور انٹلیکٹ، بیسڈ آن دا اسکل آف ریزننگ. یہ جو ہم کراس کوشچن کر سکتے ہیں، یہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں کیوں، ایسا کیوں ہے، بچہ سوال کرتا ہے یہ کیوں کروں، ادھر کیوں جاؤں، ادھر کیوں نہ جاؤں. یہ جو کراس کوشچننگ ہو رہی ہے، سب ٹین ایجر جو ہوتے ہیں ان کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا ان کی اماؤں کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں نہیں کر سکتی، یہ کیوں نہیں دیکھ سکتی، اس کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی، اس کے ساتھ کیوں جا سکتی ہوں. اماں کہتی ہیں جس کے ساتھ میں چاہوں تم جا سکتی ہو. یہ نہ کہا کریں. جہاں پر طریقہ سلیقہ اور رولنگ آتے ہیں، اپنے بچوں کو جتنی جلدی گروم کر دیں گے اتنی جلدی وہ سمجھدار ہو جائیں گے. مت بیبیز بنا کر رکھیں، پیار محبت کی حد تک بیبیز رکھیں، بٹ انٹلیکٹ ان کی گرو کرنے کے لیے
ان کو اس بیبی مائنڈ سیٹ سے باہر نکالیں. گیو دیم اے سالڈ ریزننگ وائی آئی ایم اسٹاپنگ یو فرام سم تھنگ, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. گیو دیم دا ریزننگ. یہ دنیا جس میں ہم اپنے بچوں کو خود نہایت خواہش اور محنت اور مشقت سے ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے بچے 1.5 سال کے ہوتے ہیں, آپ ڈے کیئر سینٹر میں ان کو آج ڈال کر آ جاتی ہیں. 3 سال کے ہوتے ہیں, آپ کی جان حلق میں ہوتی ہے کہ فلاں اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے ورنہ پتہ نہیں کیا دنیا الٹی ہو جائے گی. شاید نہ ہو تو آپ اس کو گریڈ 3 میں ڈالتی ہیں, گریڈ 3 میں نہ ہو تو گریڈ 7 میں ڈالتے ہیں. آپ کی دنیا الٹی ہو جائے, روٹین بدل جائے, آپ کہیں ویکیشن پر نہ جائیں, بٹ یو ہیو ٹو میک اے پوائنٹ دیٹ یور چائلڈ شوڈ گو ان دا اسپیسیفک اسکول. یہ ہمارا حال ہے. اتنے ہم ڈیسپریٹ ہیں. ہم خود ڈالتے ہیں نا ان اسکولس کے اندر, یا اس کے جیسے اور اسکولس. ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو اس ایجوکیشن سسٹم سے انالیٹیکل تھنکنگ. پھر جب وہ اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, شٹ اپ, سوال نہیں پوچھتے, بلائنڈ فیتھ کافی ہے. ہاں, اسلام پہ بلائنڈ فیتھ بھی بہت سی جگہ ریکوائرڈ ہے, بٹ بہت سی جگہ آپ کو ریزننگ دینی آنی چاہیے. اف یو ول ناٹ اکوپ یور سیلف, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریپلائی بیک ٹو یور چائلڈ. اور اگر آپ نے اسلام کے نام پر اس کو شٹ اپ کرا دیا, آپ کا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ وہ اپنی انٹلیکٹ استعمال نہیں کرے گا, وہ ریزننگ کا یوز نہیں کرے گا, وہ گوگل سے پوچھے گا, وہ دوستوں سے پوچھے گا, وہ سراؤنڈنگ میں جا کے سوال اٹھائے گا, وہ سب جگہ سے پوچھے گا, بٹ آپ کے 2 مرتبہ شٹ اپ کرانے کے بعد وہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اینڈ یو آر دا ون ہو ہیو کلوز دا ڈور آف اسلام فار ہم اور فار ہر. ورنہ وہ آپ کے پاس آیا تھا پوچھنے کے لیے. اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں, اپنی اولادوں کے لیے جوڑیں, اپنی آخرت کے لیے جوڑیں, اپنی اصلاح کے لیے جوڑیں. یہ عقل, یہ ریزننگ, یہ انٹلیکٹ وہ اللہ کی دی ہوئی فیکلٹی ہے جو ہمیں تمام مخلوقات میں ایک شرف, ایک اکرام, ایک ڈگنیٹی, ایک پوزیشن پرووائڈ کرتی ہے. اب یہ جو عقل ہے, یہ جو آپ کو پوزیشن دے رہی ہے, کوئی بھی پوزیشن ظاہر ہے آپ کے لیے نعمت ہے. کوئی بھی نعمت آپ کے لیے جہاں پر ایک کریڈینشیل ہوتی ہے وہاں ایک امتحان بھی ہوتی ہے, وہاں پر ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور ہماری عقلیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں, ایک بہت بڑا کریڈینشیل ہونے کے ساتھ ساتھ. دیکھیں, نعمت ہے, ہر نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت از اکول ٹو ذمہ داری, ذمہ داری از اکول ٹو امتحان, امتحان از اکول ٹو حساب. دس از دا ایکویشن. جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, آپ سب پر یہ فٹ کر لیں. ذمہ داری ہے, امتحان ہے, حساب ہونا ہے. چاہے اس میں آپ کی اپنی ذات کی کوئی بھی جسمانی طاقت آ جائے, آپ کا گھر بار آ جائے, آپ کے ریلیٹیوز آ جائیں, آپ کا اولاد آ جائے, آپ کا اسپاؤس آ جائے, سب نعمتیں حساب کتاب کے ساتھ آ کر اینڈ اپ ہوں گی. یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, جہاں یہ عقل نعمت ہے, جہاں یہ عقل ہمیں بہت سوچنا سمجھنا سکھاتی ہے, وہاں یہ عقل فالس آئیڈیا آف ایروگنس پر بھی بہت تیزی سے لے کر جاتی ہے. دا فالس آئیڈیا آف ایروگنس. آپ متکبر دل کی وجہ سے نہیں ہوتے, پہلے دماغ متکبر ہوتا ہے آپ کا. دل میں جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی, دماغ کی فیکلٹی کو طاقت مل جاتی ہے, دماغ متکبر ہوتا ہے. اور ایک متکبر انسان اپنے آپ کو سب سے بہترین اور اپنی سراؤنڈنگ کو چلاؤ کام سمجھتا ہے. انسان بنائے اللہ نے عقل مند ہے, تو ہوتا کیا ہے, جب آپ اپنی عقل کی بیسس پر خود کو بہت انٹلیکچوئل سمجھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو آس پاس کے لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں. بعض اوقات آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر کوئی رتبہ ایسا دے دیتے ہیں اور آپ کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے, آپ کی عقل آپ کو فالس آئیڈیا آف ایروگنس کا دیتی ہے, اور آپ لوگوں سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے آپ کسی 3rd کلاس کیٹیگری سے بات کر رہے ہیں. ناٹ اونلی دس, آپ زبان سے بھی بول دیتے ہیں دیز 3rd کلاس پیپل. دس از دا فالس آئیڈیا آف ایروگنس. جو اللہ نے عقل دی تھی, جس کا حساب کتاب ہونا ہے, جو نعمت تھی, جو سوچنے کے لیے دی گئی تھی, اس کو آپ نے بے لگام چھوڑا تو وہ آپ کو متکبر بنا دے گی. انسان اعلیٰ مخلوق, بیسڈ آن دا ریشنل تھنکنگ, بیسڈ آن انٹلیکٹ, امتحان کے لیے دی گئی تھی, بے لگام چھوڑتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے. سو ہیئر از دا نیڈ آف اے علم. ایک علم ریکوائرڈ تھا جو اس انسان کو پہنچایا جاتا, جو اس کی عقل کو بے لگام نہ ہونے دیتا, جو اس کی عقل کو بیلنس رکھتا. کیا انسان کی عقل کا اسکوپ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ انسان کی عقل کا اسکوپ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟
अनलिमिटेड. हाँ, अनलिमिटेड. वेरी गुड. आप कहाँ तक सोच सकती हैं इस वक्त बैठे बैठे? आप कहाँ तक सोच सकती हैं? अच्छा चलो एक बात बताएं, आपकी फिजिकल पावर ज़्यादा है या आपकी इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा? इंटेलेक्चुअल. ये तो समझ आ गई. मैं आपसे कहूँ, आप बैठी हैं इस वक्त बिल्कुल आयल वाली सीट पे सेंटर में, और आप अपने हाथ से दीवार को टच करें, कर सकते हैं? फिजिकल लिमिटेशन. ठीक है, आप यहीं बैठी हैं, मैं आपसे कहती हूँ आप मुझे सोच के बताएं कि 1300 मल्टीप्लाई बाय 1300 क्या होता है? जवाब भी आ गया माशाल्लाह. चाहिए, आपने बता दिया, कैलकुलेटर के बगैर बता दिया. इंटेलेक्ट. अब मैं आपसे कह रही हूँ आप सोच कर बताएं कि मरने के बाद इंसान की बॉडी जिसका वेट 80 kg था, उसकी डिकम्पोजिशन में कितने दिन लगे? नहीं बता सकते ना, गैब का मामला, हमें क्या मालूम हो. वल्लाहु आलम. सो आर इंटेलेक्ट्स आर लिमिटेड. गैब के मामले में हमें कुछ नहीं पता. इवन इधर आप अपने बंदे को, अपने घर वाले को, अपने प्यारे को कब्र में दफना के आते हैं, उसके बाद उसके साथ क्या होता है नोबडी नोज. नोबडी नोज. इस वक्त आपके साथ, इस वक्त इस कमरे में कितने फरिश्ते हैं? अच्छा, एक तो आसान सा सवाल है, जितने लोग हैं मल्टीप्लाई बाय 2, किरामन कातिबीन राइट लेफ्ट बैठे हुए शोल्डर पर. बट ये क्या अल्लाह के जिक्र की महफिल नहीं है? क्या यहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते, रहमत के फरिश्तों ने यहाँ से लेकर पहले आसमान दुनिया तक इसको अपने परों से कवर नहीं कर लिया? कैन यू काउंट? नो वी कांट. सो वी हैव अ लिमिटेड इंटेलेक्ट. इस लिमिटेड इंटेलेक्ट को हार्नेस करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, बेलगाम छोड़ने से बचाने के लिए एक इल्म रिक्वायर्ड था. एक इल्म आता जो इस इल्म को, जो इस अकल को बैलेंस रखता, जो इस अकल को लगाम डाल के रखता, जो इस अकल को वो स्कोप देता जहां ये अकल रुक जाती है. दिस इज द रीज़न वी हैव बीन गिवन द प्रॉफिट्स. यहाँ हमें इस इल्म के लिए अंबिया की ज़रूरत थी, इसलिए कि अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हम में से हर एक के पास नहीं भेजना चाहता था. क्यों? अनदर रीज़न, रीज़न नंबर 4, अल्लाह ये चाहता था कि यूनिफॉर्मिटी हो उस इल्म के अमल पर. एक उस्ताद हो, बाकी सिखाए और बाकी सीख जाएं. यूनिफॉर्मिटी हो. प्लस जो एक इंसान उस इल्म को आगे लोगों तक पहुंचाए ताकि वो अपनी अक्लों को बेलगाम ना होने दें, वो एक इंसान रसूल की पोजीशन पर तो हो, बट वो इंसान होते हुए इस दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदारी के मुताबिक रहना सिखाए, जी कर दिखाए. उसकी भी आंख में आंसू आए बट वो बर्दाश्त कर जाए. उसको भी ताना पड़े तो उसको तकलीफ़ हो, लेकिन वो सब्र के साथ उसको परसिवियरेंस से सह जाए. तो इसलिए आपको अंबिया की ज़रूरत थी. इसलिए हमें अंबिया दिए गए, क्योंकि हम रैशनल क्रिएचर्स हैं और हम सोचते हैं, हम सवाल उठाते हैं, हम दलील मांगते हैं. जब जब कौमों के अंदर, जब जब इंसानियत के अंदर लोगों ने अंबिया को झुटलाया, उन्होंने इसी फॉल्स एरोगेंस को अडॉप्ट किया. और कुरान कहता है कि वो डिलूशनरी हो गए. जब आप इस्लाम छोड़ देंगे, जब आप प्रॉफिट्स की तालीमात छोड़ देंगे, आपकी अकल आपको डिलूशनरी कर देगी. क्या हमारी अकलें हमें डिलूशनरी करती हैं? हम सब संभाल लेंगे, हम सब देख लेंगे, हम सब अच्छी प्लानिंग कर लेंगे, बट हमारी अकल की डिलूजन इस दुनिया की प्लानिंग तक लिमिटेड है. फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, जितनी मार्केटिंग होती है, कहाँ तक सोच सकती है अकल? इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर टिल द टाइम यू आर अलाइव. आपके पास 200 साल की ज़िंदगी नहीं है. इंसान होता है खुद 60 साल का, 70 साल का, और कहता है कि आज मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, 20 साल के बाद मुझे इसका इतना प्रॉफिट मिलेगा. बस 20 साल के बाद, 200 ईयर्स के बाद हम सब कहाँ होंगे? अभी आज हम जो यहाँ जितने भी बैठे हैं इस वक्त, जिस एज ब्रैकेट में भी हम सब बैठे हैं, आने वाले 100 साल के बाद, समझे 100 साल गुजर गए, यहाँ कितने लोग हम में से बैठे होंगे? एक भी नहीं. इवन वो भी जो यहाँ इस वक्त शायद 5 साल का कोई बैठा हो, कोई बैठा हुआ नहीं है 5 साल का. 100 साल के बाद हम में से यहाँ कोई भी नहीं होगा. हमारी अकल हमें बहुत लिमिटेड स्कोप देती है, जस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस अर्थ, दैट्स इट. जब अंबिया आते थे, वो स्कोप का, होराइजन का दायरा बड़ा कर देते थे. और जब कौमें उनको झुटलाती थी,
وہ اپنی عقلوں کی وجہ سے ڈیلوژنری ہو جاتے تھے. قرآن کہتا ہے فَارِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْعِلْم. جب لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کے اپنے علم پر وہ راضی ہو گئے. ان کو لگتا تھا وی نو بیٹر دین دیز پروفٹس، ہمیں اچھا پتہ ہے. اب ملا سکھائے گا ہمیں، یہی والا تو ایٹیٹیوڈ ہے. آج تھوڑی ہوتے ہیں پروفٹس، آج تو درس والی آنٹیاں ہوتی ہیں، ملانیاں ہوتی ہیں، یا درس والے انکل ہوتے ہیں، یا مولوی صاحب ہوتے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹس دا ایشو ان مولوی صاحب، بٹ جو قوم اپنے ملک کے، اپنی امت کے، اپنی قوم کے دین کے علم برداروں کی عزت نہیں کرتی، وہ قوم کبھی اپنے دین کی عزت نہیں کر سکتی. وہ سب اپنی خرابیوں کے ساتھ، مگر ان کو بلٹل کرنا اور ان کی خامیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دین سے دور کر لینا. what kind of intellect we have. ہاں ہیں ان میں خرابیاں، ہم میں بھی ہیں خرابیاں، ہر انسان میں ہوتی ہیں خرابیاں. no one is perfect. اب اگر کسی انسان نے دین کو تھام لیا اور اپنی عقل کے حساب سے اپنے عمل کو دین کے مطابق نہیں کیا اور ڈیزاسٹر کر رہا ہے، تو باقی لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر دین چھوڑ دیں گے. فرض کریں میں غیبت کر رہی ہوں یہاں بیٹھ کے، صحیح ہے، غیبت کر رہی ہوں اور میں نے ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے. آپ مجھے دیکھتی ہیں، آپ کہتی ہیں آئندہ سے میں ڈائمنڈ نہیں پہنوں گی. دیکھو ان کو ڈائمنڈ پہن کے غیبت کر رہے ہیں. ہم مولویوں کی ٹوپیوں اور داڑھیوں پر اور ملانیوں کی پردوں کے اوپر یہی کرتے ہیں. پردہ کر کے لوگ یہ کرتے ہیں، میں پردہ ہی نہیں کرتی. تو میں ڈائمنڈ پہن کے غیبت کر رہی ہوں، آپ ڈائمنڈ مت پہنے. نہیں، وہاں ہماری انٹلیکٹ ہمیں کسی اور ڈائریکشن میں سکھاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے انسان اپنی عقل سے ڈیلوژنری ہو جاتا ہے. اور قرآن میں آتا ہے وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب آپ کی عقلیں آپ کو ڈیلوژن میں لے جاتی ہیں رب کی دی ہوئی تعلیمات کی طرف سے، پھر صرف آپ انبیاء کا انکار نہیں کرتے، پھر صرف آپ شریعت کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر صرف آپ اسلام کو ایک کونے میں نہیں ڈالتے، آپ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. Can we see the ridicule in this society of the people those are trying their level best to move on the path of Islam? Constant ridicule. کسی کو ملا کہنا is a compliment اور a ridicule site. کمپلیٹلی مذاق اڑانا، بلٹل کرنا. ان کو دیکھو ملا بن گئے، ان کو دیکھو ننجا بن گئی. کیا آپ تعریف کریے ان کی ننجا بنا کے؟ ان کو نہیں. سوفسٹیکیشن کے اندر آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. آپ کہ نہیں اتنا اچھا کارٹون تھا، مجھے بہت پسند تھا بچپن، اینیمیٹڈ تھا. نتھنگ. جو لوگ اللہ کی شریعت کو نہیں اپناتے وہ وہاں رکے نہیں رہتے. شریعت کا راستہ از دا ورٹیکل پاتھ. ورٹیکل پاتھ پر آپ رکیں گے، ورٹیکل پاتھ سیدھا آسمان پر جا رہا ہے. اٹس اے صراط مستقیم. اٹس ناٹ لائک اے روڈ، اٹس ناٹ لائک اے موٹر وے اور اے ہائی وے. اٹس اے پاتھ دیٹ از گوئنگ ورٹیکلی اپ ٹورڈز دا اسکائی. آپ اس پہ رکیں گی، آپ کو بریک نہیں لگے گی، آپ نیچے آتی جائیں گے. اسفل سافلین. آپ پہلے شریعت چھوڑتے ہیں، آپ پہلے انبیاء کے جو اعمال اور سنتیں ہیں اس کو چھوڑتے ہیں، پھر آپ چھوڑنے کے بعد ان کے خلاف جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، پھر آپ ان کے خلاف جسٹیفیکیشنز دیتے ان کے اپنی جسٹیفیکیشنز کے اوپر فارم ہو جاتے ہیں، نافرمانی رب اڈاپٹ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ دین کا اور انبیاء کا اور شریعت کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. اور قرآن کا فلسفی ہے اللہ غافل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ کافر کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ فاجر کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. دین کا کبھی مذاق نہ اڑائیں. میں نے اس لیے شروع میں ہی کہہ دیا ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. none of us is sinless. کوئی بھی نہیں ہم میں سے کہہ سکتا میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتی. نہیں، ہم سب سے ہو جاتا ہے. ہم سب اپنے اپنے طور پر اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. none of us is sinless. مانے اپنی غلطی. ہاں شریعت ہے الحمدللہ، میں عمل نہیں کرتی، اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے. لوگ آپ سے کہیں گے لو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اب انہوں نے جو ہے قرآن کی کلاسز جوائن کر لیں، پہلے سارے مزے کر لیے. آپ کے بچے بھی اکثر آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں، آپ نے تو اماں سارے مزے کر لیے اپنے ٹائم پر، نا اٹس آور ٹائم، اور اب آپ کو اسلام یاد آ رہا ہے. آپ کہیں ہاں بیٹا میری کمزوری تھی، میں غافل رہ گئی، مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی میں کوشش کر رہی ہوں، اسٹل آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. ایڈمٹ کر لیا کریں. یہ عاجزی ہے
اور یہ عاجزی آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے گی، اللہ کو آپ کی عاجزی پسند آئے گی۔ تو سیدھی سی بات جو ہمیں یہاں پتہ چلی کہ اللہ انبیاء کیوں بھیجا کرتا تھا یا ہمیں پروفٹس کی کیوں ضرورت تھی، بیکاز آف آر انٹلیکٹ، اس کو بے لگام نہ چھوڑنے کے لیے، اس کو بیلنس دینے کے لیے، اس کو وہ سکوپ دینے کے لیے جہاں وہ لمیٹڈ ہو جائے، اس سے آگے کا دائرہ انبیاء اس کو تعلیم کے ذریعے بتا سکیں۔ ادروائز انسانی علم کمپلیٹلی انسان کو ڈیلوژن میں لے جا سکتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو ریویلڈ نالج کے ساتھ نہ جوڑا۔ دیٹس وائی اٹس کروشل، آپ اپنے بچوں کو ضرور یونیورسٹیز بھیجیں، آپ ان کو ضرور کریئر آپشنس کی طرف لے کر جائیں، کریئر پرسو کرنے کی طرف لے کر جائیں، بٹ ڈو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ سیکولر نالج اور ریویلڈ نالج کا کمبینیشن ان کے ساتھ جائے۔ ٹرائی ٹو گیو دیم دا کمبینیشن۔ اگر وہ مدرسے نہیں جا رہے ہیں، اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں جا رہے ہیں، دے کین لرن فرام دیئر مدرس۔ ماں سکھائے گی، ماں درس گاہ نہیں ہوتی، ماں تو پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ یہ جو انبیاء آیا کرتے تھے، یہ انبیاء ہینڈ پکڈ ہوتے تھے۔ ہینڈ پکڈ ہونے کا مطلب اللہ ان کو چنا کرتا تھا۔ انبیاء کے لیے آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، نبوت وہبی ہوتی ہے، کبھی سنیے؟ وہبی۔ ہبا کا لفظ سنا ہے کبھی؟ ہبا کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ، تحفہ۔ ہبا ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتی ہیں ان ایکسپیکٹڈ۔ جیسے تحفہ گفٹ کین بی ایکسپیکٹڈ، ایکسپیکٹڈ ان دا سینس کہ آپ جو ہیں وہ عید کا موقع ہے، آپ نے سوچا ہاں امی مجھے تحفہ دیں گی یا میرے ہسبینڈ مجھے تحفہ دیں گے، دیٹس اے تحفہ۔ ہبا ول بی کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ، کہ آپ کی امی نے آپ کو اپنا 25 تولے کا سیٹ اٹھا کر عید پر دے دیا، آپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ نے کہا ہے اماں واقعی میرا؟ اماں نے کہا ہاں بیٹا تمہارا، دس از ہبا، ان ایکسپیکٹڈ گفٹ۔ اسی طرح سے نبوت جس پر دی جاتی تھی ان ایکسپیکٹڈ ہوتی تھی، وہ کوئی پری میڈیٹیشن کر کے نبوت حاصل کرنے کی انبیاء کوشش نہیں کر رہے ہوتے تھے، نتھنگ لائک دس۔ ایک اچھے انسان ہوتے تھے اپنے معاشرے کے، اللہ ان کو چن لیا کرتا تھا۔ نبوت وہبی ہوتی تھی، ایمان پر صالح انسان بن جانا، ایک رائچیس انسان بن جانا، یہ وہبی ہوتا ہے یا کسبی ہوتا ہے؟ کمایا جاتا ہے یا گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے؟ ایک لیول دیکھیں کسبی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ کسی کو بھی دے دیتا ہے یا دل کی چاہت دیکھتا ہے؟ دیٹس دا رول، دیٹس دا پرنسپل۔ اللہ آپ کے دل کی چاہت دیکھے گا، پھر آپ کو ہدایت دے گا۔ ہدایت بہت غیور مہمان کی طرح ہوتی ہے، یہ نہیں دروازہ کھٹکھٹاتی جب تک کہ آپ کی چاہت نہ دیکھے۔ آپ کی چاہت دیکھتا ہے اللہ، تو اللہ آپ کو ہدایت کا انعام دے دیتا ہے۔ تو صالح انسان بننا کہتے ہیں کسبی ہوتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور نبوت وہبی ہوتی تھی، یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی تھی، اللہ کا سیل آف اپروول یہاں پر ریکوائرڈ ہوتا تھا۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، انسان کی عقل اور دوسرا ایلیمنٹ ہے پروفٹس کا۔ ان دونوں کا لنک کس چیز سے بنتا ہے؟ واٹ از اے بائنڈنگ فورس بٹوین دیز ٹو؟ انسانوں کی عقل اور پروفٹس، ان کی بائنڈنگ فورس کیا ہوگی؟ ایک علم جس کو وحی کہتے ہیں، دیٹس دا بائنڈنگ فورس۔ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی ہم سمجھیں کہ قوموں کی عقلیں، قوموں کے افراد کی عقلیں، اور ساتھ میں ایک نبی، ان دونوں کے درمیان میں بائنڈنگ فورس اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ یہ وہی ہوتی تھی جو انسان کی عقل کو زندگی دیتی تھی۔ دیر آر ٹو تھنگس، دنیا میں جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، یہ جتنے بھی علوم اس وقت موجود ہیں، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، سائیکالوجی، بایولوجی، باٹنی، زولوجی، کیمسٹری، یہ سب بھی اللہ نے نازل کیے ہیں۔ انسان نے الگ سے کوئی کہیں سے پیدا نہیں کر لیے، وہ آدم علیہ السلام کے اندر اس علم کی جینز موجود تھیں جو جنریشن آفٹر جنریشن ایکسفولیٹ ہوئی ہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی آج کی پیداوار نظر آ رہی ہے اس لیے کہ آج یہ سامنے آ گئی ہے، ادروائز سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور جینز ہماری کہاں سے چل رہی ہیں؟ دا میجر جین بینک از آدم علیہ السلام، وہیں سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں ساری۔ تو جتنے علوم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے علاوہ نازل کیے ہیں، وہ آپ کی عقل کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، دنیا کا جو علم بھی آپ حاصل کرتی ہیں وہ آپ کی عقل کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے۔ ایکسپینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے،
آپ کچھ سیکھ رہے ہیں جب بھی عقل ایکسپینڈ کرے. اب ایک ہوتا ہے چیز کا ود پروپورشن ایکسپینڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے چیز کا وداؤٹ پروپورشن ایکسپینڈ کرنا. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی عقل پروپورشن میں ایکسپینڈ کرے یا وداؤٹ پروپورشن ایکسپینڈ کرے؟ جتنے علوم ہیں، کوئی بھی علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی وحی کے علاوہ ہوگا، لکھ لیں یہ وداؤٹ پروپورشن ایکسپینڈ ہوگا. یہ آپ کا بیلیف ہونا چاہیے. اب اگر ہم اپنی اولادوں کو یونیورسٹیز کی ڈگریز پر ڈگریز دلا رہے ہیں اور ہم نے ان کو اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑا ہوا، اللہ کی ذات سے نہیں جوڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اٹیچ نہیں کیا ہوا، they will be expanding, they will be developing, they will be getting the strength of their intellects, but it will be out of proportion. جو چیز ہیومن انٹلیکٹ کو پروپورشن دے گی اس ایکسپینشن کے اندر، وہ اللہ کی وحی ہوگی. اللہ کی وحی انسان کی عقل کو، انسان کو زندگی دیتی ہے. آپ قرآن میں پڑھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح کو نازل کیا. روح کیا ہے؟ اس آیت کے اندر تمام اسکالرز کہتے ہیں روح سے مراد وحی ہے. روح کیا کرتی ہے؟ جسم میں جان ڈال دیتی ہے. آپ ڈیتھ بیڈ پر ہوں، روح نکل جائے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام تھا بشرا، اب آپ ہیں ڈیڈ باڈی، روح نکل گئی. جیسے ہی روح نکلی اب ہم بشرا نہیں رہے، اب ہم ڈیڈ باڈی بن گئے. روح میں زندگی ہے، روح میں جان ہے. اللہ کا کلام انسان کی عقل کو روح یعنی زندگی دے دیتا ہے. کیسے؟ ود پراپر پروپورشن. آپ کے پاس جو ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کے پاس جو نالج ہوتی ہے، آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے سیکولر گراؤنڈز کے اوپر، اس کو پروپورشن مل جاتا ہے. اس لیے دنیا کی آس پاس کی نعمتیں لعنت نہیں ہیں، حرام نہیں ہے. انٹرنیٹ جبھی تو حرام نہیں ہے، یوٹیوب جبھی تو حرام نہیں ہے. آپ کہتی ہیں نیٹ فلکس کے اوپر صرف گند نہیں ہے، نیٹ فلکس کے اوپر بہت ڈاکیومنٹریز بھی موجود ہیں. یہ چیزیں اپنی ذات میں حرام نہیں ہیں، ان کا استعمال ول ڈیفائن کہ ہم نے ان کو اپنے لیے رحمت بنایا ہے یا لعنت بنایا ہے. ان کا یوز بتاتا ہے. ایکسپینشن وتھ پروپورشن از ریکوائرڈ، اور وہ پروپورشن دیتی ہے صرف اور صرف وہی. اور یہ وہی آپ کو زندگی دیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں کے پاس وہی نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ یہ بتائیں. they might be alive bodily but they will be dead spiritually. امام ابن القیم الجوزی کہا کرتے تھے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو زندہ کر لو. یہ نہ ہو کہ ہماری روحیں مری رہے ہیں ہمارے جسموں کے اندر. ایک ویسل ہے یہ جسم، ایک کیج ہے جس کے اندر یہ روح موجود ہے. ایک دفعہ نکلتی ہے تو واپس نہیں آتی پرندے کی طرح. آپ پرندے کو کیج میں سے نکال کر اڑائیں، واپس آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا. ہماری روح بھی ایسے ہی نکلے گی یہاں سے، واپس نہیں آئے گی. وہی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. اپنی عقل کو زندگی دیں، اپنی زندگی کو پروپورشن میں ایکسپینشن دیں. وہی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، وہی کے ساتھ اولادوں کو اٹیچ کر دیں. الٹیمیٹ میننگ فل لائف وہی سے اٹیچ ہونے میں ہے. اللہ نے نہیں کہا مونکس بن جاؤ، راہب بن جاؤ، موناسٹریز میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، مزاروں پر جا کر بیٹھ جاؤ. نہیں کہا اللہ نے کہا اسی دنیا میں رہو. دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ رہو. جو مل جائے شکر کرو. یہ ہوتے تھے انبیاء. جبھی تو وہ جی کر سکھاتے تھے، جبھی تو ان کو معاف کرنا آتا تھا، جبھی وہ بدلے نہیں لیا کرتے تھے، جبھی وہ آگے سے بڑھ کر کسی کے غصے کے اوپر غصہ نہیں کیا کرتے تھے. وہ دنیا میں ہی رہتے تھے، جنگلوں میں جا کے نہیں بیٹھ گئے. اٹ واز ایزیسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غار حرا میں ہی زندگی گزارتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے. راتوں میں پوری رات کھڑے ہو کر تہجد ہی پڑھنی تھی تو کیوں اپنے گھر کے حجرے میں پڑھی؟ چلے جاتے کسی غار میں، سکون سے پڑھتے، کوئی پریشانی، کوئی ڈسٹربنس، کوئی ڈسٹریکشن کچھ بھی نہیں ہوتی. بٹ ہی اسٹیڈ بیک ان ہز ہوم بیکاز اٹ واز کمانڈیڈ ٹو ہم. ان کو وہیں رہنا تھا. انہی گھروں کے اندر رہ کر ان کو دنیا کا طلبگار نہ بن کر دکھانا تھا. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر لیں گے،
زندگی میں میننگز آ جائیں گے، زندگی میں مقصد آ جائے گا. یہ ویژن ہے، قرآن کو ویژن بنا لیں. چھوٹے چھوٹے مشن ہو سکتے ہیں. آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے ڈگری لینی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے، آپ نے گھر بنانا ہے. دیز آر یور مشن. بٹ ویژن ایک ہو، میں نے اللہ کی بندی بننا ہے. یہ تھے انبیاء جو بن کر دکھا کر گئے، اور جنہوں نے اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ کر ایسا رکھا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو رول ماڈل بنا دیا. جب آپ اس پورے پرسپیکٹو سے قرآن کے قریب آتی ہیں، اب آپ قرآن کو صرف اور صرف سودنگ ایلیمنٹ کے طور پر نہیں دیکھتے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس اسلام کے اندر، اس قرآن کے اندر بہت سودنگ امپیکٹ ہے. ابھی جب آپ تلاوت سن رہی تھیں، ابھی جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اگر آپ خاموشی سے تھوڑی دیر کے لیے ریفلیکشن کرتے ہوئے ان کے تلفظ پر، ان کے ردھم پر، ان کے اتار اور چڑھاؤ پر فوکس کرتی، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ الفاظ آپ کے دل کو ٹچ نہ کرتے، چاہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے. قرآن کا مزاج یہی ہے. اٹ ہیز اے ردھم، اٹ ہیز اے فلو، اٹ ہیز اے شفا ان اٹس ورڈس. چاہے آپ کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، سمجھ آئیں تو امپیکٹ روح تک جاتا ہے، نہ سمجھ آئیں تو کم سے کم دل تک تو جاتا ہی جاتا ہے. اس لیے کہ دل کے اور اندر روح موجود ہوتی ہے. جب آپ کا قلبی تعلق بنتا ہے تو قلبی تعلق ٹوٹ بھی سکتا ہے. ابھی یہاں اس وقت آپ سب کو جو اللہ کی بات سن کر ایک اٹیچمنٹ فیل ہو رہی ہے، یہ اٹیچمنٹ صرف ذہنی ہے یا قلبی بھی ہے؟ یو کین فیل اٹ. اٹس اے قلبی اٹیچمنٹ ٹو، اٹس اے ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن. جب دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے. بٹ یہ قلبی کیفیت ایسی ہی رہے گی جب رمضان ختم ہو جائے گا تب بھی نہیں رہے گی نا، جب تک کہ یہ آپ کی روح پر اثر نہ کرتے. جو چیز آپ کی روح پر اثر کرنے لگ جاتی ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے. یہ چاہتا ہے قرآن، یہ ہے اصل زندگی. ہم سمجھتے ہیں زندگی یہ ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر لو، اپنے ہر اینگل سے اپنے جذبے کو فلفل کر لو، صبح شام کر لو، لگژوریس لائف گزار لو. نو، زندگی شوڈ ہیو سم میننگس. وہ میننگس جو آپ کے اللہ کے کلام سے آپ کی روح تک اثر کر جائیں. اور یہ چیز یہاں پر نظر آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک سودنگ فیلنگ سے اوپر اٹھ کے. صرف قرآن سے سودنگ فیلنگ نہیں لینی، صرف کمفرٹ نہیں لینی. اگر صرف کمفرٹ لینی ہوگی تو ہم اس چار دیواری میں آئیں گے، بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا مزے کی کلاس تھی، کیا دل کو لگی، کیا ٹچ کیا، باہر جا کے بیک ٹو اسکوائر ون. کون سی مووی لگ رہی ہے عید پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ نہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہی کوئی، بٹ میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں. مجھے پتہ ہے میرے اپنے بچے مجھے کہہ رہے تھے اماں بہت صاف مووی، فیملی مووی ہے، چل کے دیکھتے ہیں. بالکل فیملی مووی ہے. مجھے صرف ایک چیز ہوتی ہے بیٹا، اسی سینما ہال میں بیٹھے بیٹھے ملک الموت نظر آ گیا، میں وہاں بیٹھے کہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی رہوں گی. اپنے پیروں سے چل کے گئی ہوں نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں جس کو میننگز مل جاتے ہیں اس کی زندگی میں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت امپیکٹ فل ہو جاتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دلوں پر گہرا اثر ڈالے، ہماری روح کا حصہ بن جائے. اس کا مطلب ہے آپ اور میں قرآن صرف سودنگ امپیکٹ کے لیے نہیں سنتے کہ ہم اس اسپیکر کو سنیں گے بہت مزہ آتا ہے. وہ آپ کو مزے کے لیے نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو یہاں مزے کے لیے پڑھا رہی ہوں. مزہ آئے، دل میں اتر جائے، روح پر سٹیمپ ہو جائے، الحمدللہ. ہم یہاں پر آئے ہیں مور دین دس سودنگ افیکٹ، فار دا تغیر، فار دا ٹرانسفارمیشن، فار دا ہدایت، for getting some essence to be more righteous in our life after Ramadan too. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں سودنگ امپیکٹ سے زیادہ. اور یہ ہوگی وہ زندگی جو قرآن والی زندگی ہوگی. یہ ٹرانسفارم زندگی از ایکچولی دا لائف جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی میں ملے. اور اسکالرس قرآن کی آیات سے اس کی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، اللہ نے پیرابل بیان کیا ہے کہ کلمہ طیبہ ایک شجر طیبہ کی طرح ہوتا ہے. آتا ہے سورۃ ابراہیم میں. جب آپ سورۃ ابراہیم تلاوت کریں گے ابھی رمضان میں تو ذرا اس آیت پر غور کیجیے گا. اللہ نے کہا ہے ایک کلمہ طیبہ یعنی ایک اچھی بات، کلمہ کہتے ہیں اچھی سٹیٹمنٹ کو، ایک کلمہ طیبہ ایک شجر طیبہ ہوتا ہے. اور کلمہ طیبہ یہاں پر قرآن کو کہا گیا ہے.
قرآن کے ایک لفظ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے دل میں ایک درخت لگا دیتی ہے، ایمان کا درخت. ایک لفظ کی انڈرسٹینڈنگ. فرض کریں آپ کو صرف پتہ چلا قرآن کی زندگی دینے کی کیفیت کی انڈرسٹینڈنگ، ایک درخت لگ گیا آپ کے دل میں. آپ کو پتہ چلا قرآن پر تفکر کے پہلو آیات کس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک اور درخت لگ گیا. آپ کو پتہ چلا اللہ کے انبیاء کی ضرورت کیوں تھی، ایک اور درخت لگ گیا. آپ کو الحمدللہ کے میننگز آتے ہیں، ایک اور درخت لگ گیا. یہ جو درخت لگ رہے ہیں یہ لہلہاتی فصل ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ لہلہاتی فصل ہماری آج کی نیڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بے چینیوں میں سکون اور زندگی کا ایسنس ان درختوں سے آئے گا. ہم یہاں کیوں بیٹھ کر وقت لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی فصل لہلہائے. ایک لفظ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی، اٹس اباؤٹ دا کوالٹی. ہم سب پڑھیں اور وہ ہمارے اوپر سے سلپ کر جائے. ہم سب پڑھیں جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، ڈیم نہیں ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے سیلاب کی شکل میں. یہی پانی اگر ڈیم میں سٹور ہو جائے تو پاکستان کے اندر ڈرنکنگ واٹر کی کبھی کمی نہ ہو. سیم از دا کیفیت ود قرآن اور وحی کا علم. اس کو اپنے اوپر ایسے نہیں انڈیل لیتے جیسے بالٹی کا پانی انڈیل لیا سب بہہ گیا. گیٹ دا ایسنس آف سم کوالٹی. اپنے دل میں اس کو لے کر جائیں. یہ آپ کو زندگی دے گا. اور کیسے زندگی دے گا؟ آپ کی زندگی چلتے پھرتے قرآن بن جائے گی. یعنی آپ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں گی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. آپ کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے سوچیں گی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کسی پریشانی میں آئیں گی، آپ سوچیں گی کہ انبیاء کیا کیا کرتے تھے. کیا ہم اپنی زندگی میں ابھی ایسے زندگیاں گزار؟ موسٹلی وی آر ناٹ آن دس پیٹرن. کہ ہم سوچیں تو قرآن کی روشنی میں، فیصلے کریں تو قرآن کی روشنی میں، پریشان ہوں تو دیکھیں قرآن کی طرف، خوش ہوں تو شکر کریں قرآن کے ساتھ. ابھی ہماری وہ کیفیت نہیں آئی ہے. یاد رکھیں اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے اور جس طرف دنیا کے حالات جا رہے ہیں یہ مزید بدتر ہوں گے مسلمانوں کے لیے. تکلیف دہ ہوں گے مسلمانوں کے لیے. اسلام پر عمل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا. ابھی جتنا بھی مشکل ہے یہ آگے مزید مشکل ہوگا. ابھی نہیں وہ فلرش ہونے کے دن اور اوقات آ رہے ہیں. ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا تب ایک ٹائم پیریڈ مسلمان امت فیس کرے گی جہاں ٹوٹل خوشحالی ہوگی، ٹوٹل ایمان ہوگا، ٹوٹل شریعت نافذ ہوگی. اس سے پہلے نہایت ٹف مواقع ہیں، ٹف ٹرائلز ہیں. اینڈ وی آر ان دا midst آف فتنہ. ہماری اولادوں کے لیے آگے بہت سخت وقت آ رہا ہے. ایمان پر قائم رہنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے اس وقت جس نے اسلام کا شیئر اٹھا لیا وہ اپنی زندگی میں جو اجر کے ریوارڈز کے جو ریکارڈ لکھوا جائے گا اس کی کوئی میچنگ نہیں ہوگی ان لوگوں کے ریوارڈ سے جنہوں نے اسموتھ ٹائمنگز میں عمل کیا. آج کا آپ کا اسلام پر عمل از وے ٹو ہیوی than the amal someone has done even in the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ میرے بعد وہ لوگ آئیں گے جو فتنوں کے درمیان ایسے ہوں گے جیسے بارش، اتنے ان پر فتنے گریں گے اور ان کا اجر اتنا ہوگا کہ جیسے تم میں سے 50 کا اجر. یعنی آپ کا ایک عمل اور صحابہ کے 50 عمل. آپ چھوٹے سی بھی اللہ کے راستے میں کام کریں گی اللہ کو بہت پیار آئے گا بیکاز سرکمسٹانسز آر ناٹ ان یور فیور. کل ہم نے بات کی تھی جب ماحول نیکیوں کا ہوتا ہے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ماحول نیکیوں کا نہیں ہوتا اور آپ نیکی کرتے ہیں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جبھی تو ہمارا انڈیویجول حساب ہوگا روز محشر. را مٹیریل کی طرح تھوڑی حساب ہوگا. لائن سے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھی تھی، سب کورس میں بولیں گے جی پڑھی تھی. نہیں، اٹس ناٹ لائک دس. ہر انسان کا انڈیویجول حساب ہوگا. انڈیویجول کیوں؟ بیسڈ آن ہز نیت اینڈ سرکمسٹانسز اراؤنڈ. اس بیسس پر اللہ اس کی بخشش فرمائے گا یا اس کو سزا دے گا.
اس کا مطلب ہے آج ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اسلام کا شیئر بہت سستا ہے. نیکیاں تھامنے والے آج بھی بہت کم لوگ ہیں. دیکھ لیں اپنی سراؤنڈنگ میں سر گھما کے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی طرف لانا چاہتے ہیں، جو اپنا ایسنس اسلامک بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی اپیئرنس میں مسلمان لگنا چاہتے ہیں، جو اپنے رکھ رکھاؤ میں اسلام کی شریعت کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق لانا چاہتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. شامل ہو جائیں ان لوگوں میں، سابقون السابقون بن جائیں، دا ونرز بن جائیں، دا فرسٹ بن جائیں، وہ جو کامیاب ہوئے اور فرسٹ پوزیشن ہولڈر بن گئے. جب آپ کو یہاں اس وقت یہ کام کرنے کو کہا جائے گا، ول دس بی ایزی؟ ہم کہتے ہیں قرآن زندگی دیتا ہے. قرآن زندگی ایمان کو دیتا ہے، اسٹرینتھ کو دیتا ہے، آپ کی ایموشنل پاورز کو دیتا ہے، آپ کی سائیکولوجیکل پوزیشننگ کو دیتا ہے. زندگی ایسے زندگی ملتی ہے قرآن سے. آپ آج اسلام پر عمل شروع کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پر سوچ لیں آپ نے کوئی عمل شروع کیا، کیا لوگ آ کر آپ کو ہار پھول پہنائیں گے، شاباشی دیں گے؟ سارے فرینڈس کہیں گے واو یو آر آر رول ماڈل، یا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اپنی سب کٹی پارٹی والی فرینڈس کو یاد کر لیں، وہ جو تھیمیٹک کٹی پارٹیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. منع نہیں کری میں ملنے ملانے سے، سوشلائزنگ منع نہیں ہے اسلام میں، بٹ اگین جو آج کانسیپٹ دیا ہے اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر لیں. اسلام نے دنیا میں انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا، بٹ اسٹریچ اے باؤنڈری آف شریعہ اراؤنڈ یور انٹرٹینمنٹ. ہنسیں، کھیلیں، پہنیں، اوڑھیں، شریعت کے دائرے کے اندر. انجوائے یور لائف شریعت کے دائرے کے اندر. مسکرائیں. کس نے کہا ہے کہ آپ اسلام پر عمل کرنا شروع کریں گی تو آپ کے منہ پہ صرف 12 بجے رہیں گے میں بہت متقی ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. متقی تو بہت پلیزنٹ پرسنالٹی کا ہوتا ہے. وہ جس کو دیکھ کر آپ کا مسکرانے کو بھی دل کرتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ کا اللہ کو یاد کرنے کو بھی دل کرتا ہے، جس کے پاس سے آپ اٹھ کر جاتی ہیں تو آپ بہت لائٹ فیل کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے متقی. آپ 90% اپنی دنیا کی گیدرنگ جو سوشلائزنگ میں سے جب اٹھ کر آتے ہیں آپ کنسٹرکٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. یا تو میرے کپڑے اچھے نہیں تھے سب کے اچھے تھے، یا تو میرے جوتے اچھے نہیں تھے سب کے اچھے تھے، میرا بیگ اچھا نہیں تھا سب کے اچھے تھے، ان کی باتیں اچھی تھی کسی نے مجھے سنا ہی نہیں. یو ول فیل کنسٹرکٹڈ. یہ زندگی نہیں ہے. آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے؟ آپ یہاں سے اٹھ کر جاتی ہیں، یو فیل اے لائف، یو فیل سم انرجی. یہ ہے قرآن کی زندگی جو قرآن آپ کو زندگی دیتا ہے. یہ مقصد تھا انبیاء کو بھیجنے کا. سیکھو انبیاء سے یہ چیز. قرآن کے سامنے پورے اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو یہ زندگی دے گا. یو ول فیل لائٹ، یو ول فیل انرجیٹک، یو ول فیل آلویز سم اسٹرینتھ ٹو ڈو سم رائچس ڈیڈس. اور آپ دنیا کی محفلوں سے اٹھ کر آئیں، آپ کا میٹر گھما ہوا ہوگا، آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، آپ جٹری ہو رہی ہوں گی، آپ ایجیٹیٹڈ ہو رہی ہوں گی، آپ کہیں گی کوئی مجھ سے بات نہیں کرے، بس جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. کیوں؟ ابھی تو آپ اتنے گھوم پھر کر آ رہی ہیں 4 گھنٹے سے فرینڈس کے ساتھ. اب کیا ہو گیا؟ اتنی سڑی سڑی کیوں ہو گئی؟ مسئلہ دنیا آپ کو ایکسپینشن دیتی ہے بٹ آؤٹ آف پروپورشن ایکسپینشن دیتی ہے. قرآن آپ کو ایسی زندگی دیتا ہے جس میں آپ کو اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے. اینڈ اپلائی دس سکون یسٹرڈیز کلاس کے اوپر. سکون کو آپ الفاظ میں ڈیفائن نہیں کر سکتے، جس کو آپ شدت سے محسوس کر سکتے ہیں، اور قلیل ہوں گی آپ الفاظ میں ٹو ڈیفائن دیٹ سکون. یہ ہے قرآن کا مزاج. قرآن یہ کرتا ہے. اس لیے ہم قرآن کے سامنے ٹرانسفارمیشن کے لیے آ کر بیٹھتے ہیں. آج آپ اسلام پر عمل کریں گی، پیپل ناٹ گونا پریز یو، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کی تعریف کی، ان کی اپریسیشن کی، بیکاز آپ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر عمل کریں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے؟ صحابی رسول اور بہترین حکمت والے صحابی رسول. ان کے لیے کہا جاتا ہے ہی واز دا عاشق آف قرآن. اتنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہی واز لٹرلی دا عاشق آف تلاوت قرآن. اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے قرآن سننا ہے ایسے جیسے کہ یہ ابھی فریش نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے سنو. اتنا ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے ود ہز فل ایموشنس.
جس کو آپ کہیں کہ ان کی آواز میں قرآن سنکرنائز ہو جاتا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کر لو. یہی تو امپیکٹ ہے. یہ مکہ میں رہتے تھے، ارلی اسلام لانے والوں میں سے تھے. جب قرآن انہوں نے سیکھنا شروع کیا، ان کو قرآن سے محبت ہو گئی. ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. آپ نیا نیا حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کی زبان سے سانگز ہٹ جاتے ہیں اور آپ اس صورت کو مستقل ریوائز کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نہیں بھی تو وہ ٹیون بن رہی ہوتی ہے منہ کے اندر آپ کے، جیسے آپ وہی الفاظ ریوائز کر رہے ہیں. ان کا بھی یہی حال تھا، اٹھتے بیٹھتے قرآن حفظ کیا کرتے تھے. ہی واز دا فرسٹ ون جن کے لیے سیرت ابن ہشام میں آتا ہے جنہوں نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے آؤٹ لاؤڈ قرآن کی تلاوت کی تھی. ہی واز دا فرسٹ ون. ابھی تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں مکہ میں صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کرے. ہی واز دا فرسٹ ون. غریب تھے، ایون ان کے ماں باپ بھی کسی بڑے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ایک ٹائم پہ غلام بھی رہے تھے. اور مکہ میں آپ جانتی ہیں غلاموں کے ساتھ اسلام لانے کے بعد کیا حشر کیا گیا. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحن کعبہ میں بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کی تو جتنے قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود پر حملہ کر دیا اور اتنی بری طرح ان کو مارا، اتنا مارا کہ ان کی کالر بون توڑ دی، بے ہوش ہو گئے. ان کے قبیلے والے بڑی مشکل سے ان کو وہاں سے صحن کعبہ سے اٹھا کر لے کر گئے. یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کو 32 سال کے بعد یہ ہیومیلیشن آپ دیکھ رہی ہیں. کس بات پہ مار پڑی ہے، کس بات پہ ہیومیلیشن ہوئی ہے؟ قرآن پڑھنے پر. اتنی ہیومیلیشن انہوں نے اٹھائی 32 ایئرس کے بعد، آفٹر 3 ڈیکیڈس ان دا ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اس ٹائم پر حضرت عمر ڈیسائیڈڈ ٹو سینڈ عبداللہ ابن مسعود ٹو کوفہ. کوفہ کا نام سنا ہے؟ عراق. کوفہ میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ کہہ کے بھیجا کوفہ والوں کو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا بٹ آئی ایم سینڈنگ مائی بیسٹ قرآن پرسن ٹو یو. کوفہ وہ شہر بنا عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے کہ کوفہ سے بڑے بڑے استاد نکلے ہیں. میں اس وقت مزید بڑے استادوں کا نام نہیں لے رہی، صرف ایک جس قرات کو ہم فالو کرتے ہیں، حفص عن عاصم. آپ نے نام سنا ہوگا. جو ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں آپ اکثر سنتے ہیں نا، اگر آپ موروکو چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں قرآن کی تلاوت میں ہلکا پھلکا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی قرات ہیں یہ ڈفرینٹ قرات ہیں. جس قرات کو ہم فالو کرتے ہیں وہ حفص عن عاصم کی قرات ہے. حفص عن عاصم کا پورا نام حفص عن عاصم الکوفی ہے، کوفہ سے تھے. اور جتنے بھی کوفہ کے اسکالرز ہیں، جتنے کوفہ کے شیوخ ہیں، جتنے کوفہ کے استاد ہیں، ایوری استاد از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہی عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے کعبہ کے صحن میں اتنی مار کھائی تھی کہ کالر بون ٹوٹ گئی تھی. ہی بیکیم دا انفلوئنسر آف قرآن ان کوفہ. ایک شخص نہیں، پورے کوفہ کو انہوں نے مسلمان اور اہل القرآن بنا دیا تھا. ایک انسان ہوتا ہے جس کے دل میں قرآن کی محبت آتی ہے، وہ اپنے آس پاس ہر انسان کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دیتا ہے. دیٹس دا لائف تھرو دا قرآن، اعطاء الحیات بالقرآن. آپ ایک ہیں، اپنے اپنے گھر سے اٹھ کے آئی ہیں، آپ کے دل میں قرآن آ رہا ہے، آپ اس کو اپنی روح تک لے جانا چاہ رہی ہیں تاکہ آپ ٹرانسفارمڈ ہو جائیں. آپ کی زندگی اس سے میننگز کو حاصل کر رہی ہے، آپ کو قرآن کی دی ہوئی زندگی مل رہی ہے. ہو نہیں سکتا آپ کے گھر والوں کو آپ کے ذریعے قرآن کی دی ہوئی زندگی کا امپیکٹ نہ ملے. درس سے نہیں ملتا، وہاں بٹھا کر ان کو پوائنٹس بتانے سے نہیں ملتا. جسٹ بی دا ون دے وانٹ ٹو سی یو. اچھی ماں، اچھی بیٹی، اچھی بیوی، بہترین بہن، وہ کریں جو اللہ نے آپ کو کرنے کو کہا ہے. ایونچولی اللہ ان کا دل کھول دے گا. آج شاید وہ آپ کی تعریف نہ کریں. تھنک اباؤٹ عبداللہ ابن مسعود. وین ایور سم ون ول انسلٹ یو آن دا نیم آف اسلام، وین ایور یو ول اڈاپٹ اینی نیکی، اور کوئی آپ کی انسلٹ کرے گا، تھنک اباؤٹ ہم نیکسٹ ٹائم. ان کی تو کالر بون توڑ دی تھی، اپنی طرف سے تو مار کے چلے گئے تھے، بٹ اللہ ہے نا اوپر، وہ سنبھال لیتا ہے. وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے.
وہ اپنے راستے میں آگے بڑھنے والوں کو ان کی محنت کے اجر اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں قرآن والی زندگی عطا کر دے، اللہ ہمیں بہترین طریقے سے ایمان کی طاقت عطا کر دے، اللہ ہمیں اس کمزور فتنوں کے دور میں طاقتور مسلمان، ایک بہترین کامل مومن بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی مشکلات دور فرمائے۔ اللہ امت کے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تمام بچوں کو بچیوں کو بہترین اسپاؤسز عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور اس کی خاطر یہاں نکل کر آنا بہترین طریقے سے قبول فرما لے۔ اللہ اس ٹیم سے اس محنت کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان میں ایسے عبادت کی توفیق دے کہ ہم شوال کا چاند نہ دیکھیں مگر اس حال میں کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کوشچن آنسر سیشن ہے آپ کا 4:30 تک، 4:20 ہو رہے ہیں، سوری میں نے آپ لوگوں کا 5 منٹ لے لیا ہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کہیں گے کہ اس کے پاس بہت سوال ہوتے ہیں؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، پوچھیں۔ ویسے تو خیر بہت سارے سوال ہیں جی، لیکن ایک ذرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ شریعت پہ چلنا ہے ہمیں ہر حال میں، جی جی، تو آپ مجھے بیسک تھوڑے سالڈ پوائنٹس بتا سکتی ہیں مجھے ایز اے کہ میں کیا ایسے سالڈ پوائنٹس اپناؤں ابھی جو کہ شریعت پہ چلنے میں میری مدد کریں؟ جیسے مطلب ایک آپ نے یہ بات کی تھی اپنی فیملی کی کہ بھئی یہ فیملی مووی ہے، دیکھ لیتے ہیں، ماں کیا حرج ہے، آپ نے یہ کہا کہ جی۔ تو کیا ہمیں بالکل موویز نہیں دیکھنی چاہیے، اچھا، سانگس نہیں سننے چاہیے؟ آپ پہلی دفعہ قرآن کی کلاس میں آئی ہیں یا اس سے پہلے بھی آتی رہی آپ کی ہیں؟ قرآن کی کلاس میں پہلی دفعہ آئی ہیں ورنہ اور بہت ساری گئی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ بہت دفعہ گئیں۔ دیکھیں یہ والا مقام، ہاں یہ والا مقام اس وقت آئے گا جس کو میں نے سینما کے حوالے سے خاص طور پر مینشن کیا، جب آپ کی زندگی کے اندر بہت سی بیسک سٹینڈنگ آ چکی ہوں گی۔ بیسک سٹینڈنگس میں جب میں بات کرتی ہوں شریعت پر آ جائیں تو سب سے پہلے فرائض کو تھاما جاتا ہے، اور فرائض کے اندر عبادات کو تھام لیں، اور فرائض کے اندر آپ کی امیجیٹ فیملی الاولیٰ بالمعروف جو آپ کے اپنے ہیں ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے میں اور اخلاق پر آ جائیں۔ دس ول بی دا بیسک۔ ہاں، اس کے بعد ہر وہ جگہ جہاں پر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا ایلیمنٹ ہوگا اور آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں، جتنا آپ ایمان رکھیں گی آپ اس جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں گی۔ سینما انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اس لیے کہ آپ چاہے مثال کے طور پہ آپ کارٹون دیکھنے بھی جا رہے ہیں، میں ایک بات آپ کو کہہ رہی ہوں، ٹام اینڈ جیری لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں میرا بچہ ٹام اینڈ جیری دیکھنے سینما جا رہا ہے، اس سینما میں آپ کا ٹکٹ کا جانا ریونیو کہاں دے رہا ہے؟ سینما کو۔ کل کو وہاں پون لگے گا، کل کو وہاں لالی ووڈ لگے گا، کل کو وہاں بالی ووڈ لگے گا، کل کو وہاں جو کچھ بھی لگے گا، یو ہیو پٹ یور شیئر۔ سو ہر اس چیز میں جہاں آپ اوائڈ کر سکتی ہیں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، ڈو اوائڈ یور سیلف ڈپینڈنگ اپان دا کیفیت آف یور ایمان۔ اور کلاسز اٹینڈ کرتی رہیں، آپ کو انشاءاللہ کلیئرٹی ملتی رہے گی۔ جی، کوئی اور سوال ہے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایٹ ٹائم ہم بچوں کو پراپرلی سمجھا نہیں پاتے، جیسے اگر کوئی بچہ ہمارے اسلام کے اکارڈنگلی یا ہمارے نظر میں صحیح کام نہیں کر رہا، جی، اور وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ، اس کو بتاتے بھی ہیں آن اینڈ آف اینڈ سارا کچھ، جی، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ ہم بے بسی ایٹ ٹائم محسوس کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا بہت یعنی گناہ ملتا ہے اس کا؟ ہم کنڈیم بھی کر رہے ہیں، ہم روک بھی رہے ہیں، ایون دین دا چائلڈ از ناٹ لسننگ ٹو یو، تو اس جی۔ میں کیا آپ کا یعنی پھر؟ دیکھیے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ ایک لیندی پروسیس، ایک ٹائم پہ بچے نہیں سمجھتے آپ کی بات کو۔ جیسے اسٹارٹنگ میں نگلیکٹ ہو گیا، ہم خود بھی اتنے جی، رائٹ پاتھ پہ کیا نہیں ایج تھے، بریکٹ ہے بچوں کی؟ جیسے اباؤٹ 20۔ ایک رول پرنسپل سامنے رکھیں، آپ کا ایز اے مدر اپنی اولاد سے تعلق کنیکشن نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، وہ تعلق رکھیں اور پیار محبت سے سمجھاتی رہیں۔ ڈسپلن کرنا
لیکن چیخو پکار کے بغیر ڈسپلن کرنا. اگر آپ یہ کنٹین کر سکتی ہیں تو اس منہج کو اڈاپٹ کر لیں, اس میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کر لیں. بچے ول ٹیک ٹائم. اگر ہم نے وہ ٹائم جو کہ ان کی تربیت کا تھا وہ اویل نہیں کیا ہے تو اب وقت لگے گا وہی بات سمجھاتے ہوئے جو شاید آپ ان کو 15 سال پہلے سمجھاتی ہیں تو 2 دن میں سمجھ جاتے ہیں. آپ نے بونسائی پلانٹس دیکھے ہیں نا, بونسائی پلانٹس جو ہوتے ہیں, جو بونسائی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو بڑی ایفرٹ کر کے بونسائی بنایا جاتا ہے. ان کو تاروں سے باندھ کے, وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں, وہ ان کو تاروں سے باندھ کے ان کو ایک فریم کے اندر فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ گرو نہ کر سکیں, تو بونسائی پلانٹ بنتا ہے. فرض کریں آپ کے پاس ایک بونسائی پلانٹ ایک بالکل نیا بالکل پام ٹری ہے, نیو پام ٹری, اور آپ اس کو بونسائی بنانا چاہ رہے ہیں, اور ایک آپ کے پاس بونسائی جو ہے بنانا چاہ رہی ہیں وہ 5 سال کا درخت ہے, اس سے بنانا چاہ رہی ہیں. دونوں میں کتنی ایفرٹ لگے گی؟ چھوٹے میں زیادہ لگے گی یا بڑے میں؟ تو 20 سال کے بچے میں اتنی ایفرٹ, اور جتنا بڑا بچہ ہوتا جائے گا آپ کا اتنی ماں باپ کی ایفرٹ اس کو دین پہ لانے کی بنتی جائے گی. اور یاد رکھیے گا وہ بونسائی پلانٹ بنانے میں آپ نے اگر زیادہ زور زبردستی کی تو اس درخت کا تنا ٹوٹ جائے گا. نہیں, میں زور زبردستی بالکل بھی نہیں کرتی, فرینڈلی وے میں, لاجیکلی, اور اللہ کی پہچان کروانے کے جی میں بہت ایفرٹ کرتی ہوں. کرتی رہیے الحمدللہ, اور اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ آپ رول ماڈل بن رہی ہیں, آپ دعا کر رہی ہیں, آپ کانسٹنٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہیں, اینڈ سائملٹینیسلی آپ اپنے بچے کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں. اللہ کی ذات اس میں برکت ضرور لے کر آئے گی. دے ول بیکم یور صدقہ جاریہ. میرا مجھے جو گناہ اس میں کہ میں نے right from the beginning کیوں نہیں جب guide آپ کیا. نے احساس کر لیا پچھلی کسی بھی کمی کوتاہی پر, اور آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی, اور آپ نے اس کو ریکٹیفائی کر لیا کہ اب آپ اپنے بچے کی تربیت پر دھیان دے رہی ہیں, تو اللہ کی ذات بہت غفور اور رحیم ہے. یقین رکھیں وہ آپ کو اس بات پر نہیں انشاءاللہ سزا دے گا. بھائی آگے. السلام علیکم. کہاں سے آواز آ رہی ہے ذرا؟ جی وعلیکم السلام. جی سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو لاجک ریزننگ میں نا, جی مطلب آپ ان کو زور زبردستی نہیں کریں کسی بھی کام کو منع کرنے کے لیے. جی فار انسٹنس جیسے اب میرے بچے بڑے ہیں تو میں ان کو ٹین ایج بچے ہیں ان کو کہتی ہوں کہ یہ کام اس لیے نہیں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. جی اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں اور ہمیں ماننا چاہیے. صحیح ہے. تو وہ آگے سے یہ مجھے کہتے ہیں کہ ماما اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں ملتی اور وہ زندگی میں ٹھیک جا رہے ہیں, جی تو پھر وہ سارے کام تو ٹھیک ہوئے نا جو جن کا رزلٹ ہمیں ٹھیک ہی نظر آ رہے ہیں بظاہر. تو آپ اپنی اولاد کو اس کے بعد کیا جواب دیں؟ آپ ان کو اگر یہ کہیں کہ وقت سکھائے گا تو وہ تو بھی اس وقت کو نہیں پہنچے نا جہاں ہم پہنچ گئے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں کہیں گے آپ. اصل میں دیکھیں کانسیپٹ اسٹرانگ جب کرنے ہوتے ہیں نا, جب آپ لاجک کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ہی زیادہ بچے کی عقل کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ڈپینڈنگ اپون آپ کے بچے کی اسپریچول ایج اور ایمانی ایج کیا ہے, یا اسپریچول ایمانی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار اس دنیا کی ڈیفینیشن سے باہر آ کر دیکھنا پڑتا ہے مومن کو. آپ اس دنیا کی ڈیفینیشن کی کامیابی کے مطابق دیکھیں گی تو پھر یہاں پر تو بظاہر فرعون آخری وقت تک بڑی فلرشنگ سٹیٹ پر رہا. وہ تو جب ڈوبا اللہ کے حکم سے تو ڈوبا, اس سے پہلے تو وہ انجوائے کر رہا تھا, فل انجوائمنٹ. جس کو مارنا چاہتا تھا مارتا تھا, جو لینا چاہتا تھا لیتا تھا, پوری امپائر بنا کر بیٹھا ہوا تھا. تو کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ کا دیا ہوا ہوگا تو آپ یہاں اس دنیا پر اپلائی کر کے ایمان کے لحاظ سے سمجھ پائیں گی. دنیا کا کامیابی کا معیار نہیں سمجھیں گی. ہم نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے. بیسڈ آن دس گراؤنڈ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اس کا خیر دنیا میں بھی لائیں گے. اگر ہم برا کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا امپیکٹ ہماری زندگی میں آئے گا. جو لوگ آج تک برائیوں کے باوجود فلرش کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مومنین کے لیے آزمائش. یاد رکھیں, آپ کو اپنے بچے کو دیکھیں, اسلام از اے ویری یونیک ریلیجن بیکاز دس از دا اونلی ریلیجن رائٹ ناؤ امنگ دا فتناس جو انٹیکٹ ہے کمپلیٹلی اپنی اوریجنیلٹی سے, اپنے ٹریڈیشن سے. باقی اس وقت جتنے مذہب موجود ہیں دنیا میں, کئی مذہب موجود ہیں اس وقت دنیا میں, سب اس وقت ڈیویشن کے اوپر موجود ہیں. اسلام از دا اونلی ریلیجن, اور یہ کوئی ہماری ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت خود لی ہے. اسلام یونیک ہے تو اسلام کے سلوشنز بھی یونیک ہے, اسلام کا طریقہ علاج بھی یونیک ہے, اسلام کا کامیابی کا معیار بھی یونیک ہے. آپ کو اپنے بچے کو جب سکھانا ہوگا تو انہی گراؤنڈز پر سکھانا ہوگا. دیر ول بی سم تھنگ ڈفرینٹلی ٹیکن فرام دا بلیور اینڈ جو اس کو زندگی میں کہیں نہ کہیں اسٹرینتھ دے گا.
آپ کو اپنے بچے کو مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنے کے لیے اس کو ہر وقت یہ نہیں کہ یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، بیکاز یہ کیلکولیٹڈ مائنڈ ہے. کیلکولیٹڈ مائنڈ میں تو کبھی نہ کبھی ہم پھنس جائیں گے. کیا ہر مومن نے اپنی زندگی میں خیر دیکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے. انہوں نے شعب ابی طالب کے اندر بھوک کی وجہ سے بیماری فیس کی، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے تو لیجسلیشنز بھی نہیں دیکھی، نہ روزے کی، نہ نماز کی، نہ انہوں نے مدینہ کا کمفرٹ اور مدینہ کو فلاحی اسٹیٹ بنتے ہوئے ایکسپیرینس کیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر وہ جو خاتون اول تھیں، فرسٹ لیڈی، وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کا اکرام کرے گا بہترین جنتوں کے اندر، انہوں نے تو اپنے ایمان کا پھل اس دنیا میں نہیں دیکھا. سو پلیز سیٹ دا رائٹ اسٹینڈرڈ، اپنی اولادوں کو دھوکے میں نہیں رکھیں. بتائیں اسلام یونیک ہے، اسلام کی ڈیفینیشن آف سکسیس یونیک ہے. اسلام جب کامیابی کی بات کرتا ہے دنیا کی کامیابی کی بات نہیں کرتا ہے. مل جائے الحمدللہ، بٹ وی ڈونٹ فوکس آن اٹ. ہم یہاں پر آپ کے لیے پوری ٹیم یہ بکنگ کرا کے یہ سیٹ اپ لگا کر بیٹھی، ہمیں یقین تھا آپ سب لوگ آئیں گے یہاں پہ؟ نہیں، ہمیں تو یقین نہیں تھا. ہم نے اللہ کا نام لے کر ارادہ کیا، انہوں نے جگہ بک کرائی، آپ کے لیے ٹوٹل ارینجمنٹ کر دیا، ہر چیز پراپرلی سیٹ اپ کر دی. اب جتنے آئیں گے رسک کے طور پر آئیں گے. یہ کامیابی اللہ کی طرف سے آئے گی. آپ اس کی گارنٹی نہیں مانگ سکتے. اللہ مجھے پہلے گارنٹی دے سب آئیں گے تب بکنگ کراؤں گی. جس نے بکنگ کرانی تھی، جس نے اجر سمیٹنا تھا، اس نے ڈے 1 سے سمیٹ لیا. سو اسلام کی کامیابی کے معیار کو اپنی اولاد کے سامنے رکھیں. دے ول نیور گیٹ فرسٹریٹڈ اینڈ دے ول نیور ریز اے کوسچن اور پوائنٹ اے فنگر آن اسلام. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم ایکچولی بچوں کی تربیت کے بارے میں تو جو بات ہو رہی ہے کوشچن اسی سے ریلیٹڈ لکھا ہوا تھا، بٹ آئی ہیو اندر کوشچن ناؤ کہ کلاس کا جب سے سنا تھا آئی واز سو ایکسائٹیڈ، اور مجھے یہی تھا کہ کسی طرح سے سیٹنگ بن جائے بیکاز کافی دور ہے میرے گھر سے. لیکن کل میں نہیں پہنچ سکی تھی، تو مجھے بس ایک ہی تھا کہ میں کسی طرح پہنچ جاؤں، کسی طرح کلاس میں ایک بار لے لوں. کل میں آن لائن لے رہی تھی، اس میں بھی فلکچویشنز آ رہی وی آر ریئلی سوری. آئی ایم سوری میم. کہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے کوئی اچھا کام آج کیا ہے، تو میں آج یہاں پہنچ گئی ہوں، اور کل شاید کوئی کمی رہ گئی تھی تو میں نہیں پہنچ سکی. تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے کیا آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیں آپ لازمی آن سائٹ ہی کلاس لینی ہے. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. گھر والوں سے لڑ کے مت آئیے گا. نہیں آئے لڑکے، بیٹا خود لے کر آئے. مارننگ میں سحری میں آپ کا کل کا لیسن سن رہی تھی. میم ہی وزٹڈ ٹو مائی کچن اینڈ ہی واز سو امیزڈ by listening few words from your mouth, and he said, Mama, she is saying amazing, and he is with me, he's standing outside my 23 years old son. Oh ماشاءاللہ، ہماری سب کی طرف سے اس کو جزاک اللہ بول دیجیے گا. الحمدللہ. remember him in your prayers. تو میم مجھے بس یہ بتا دیں میں کیسے اڑ کے پہنچ. دیکھیں اب میں آپ کو میں بتا رہی ہوں، جب وہ اس محفل کو گھیرے میں لیتے ہیں تو مجھے اڑا کے لیں. میم آئی ایم سو ایکسائٹڈ. میں بتا رہی ہوں. بہترین اجر دے. I love you for the sake of Allah. آپ کہاں رہتے ہیں؟ I live in KCHS ma'am, and I'm a working woman. میرا آپ یہاں سے یہاں کوئی بھی اور خاتون ایسی ہیں جو کارپول کر سکتی ہیں ان کے ساتھ جو KCHS سے آ رہی ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ ایسا کیجیے گا نازش، کل ان کے لیے یہاں اناؤنس کروا دیجیے گا میرے آنے سے پہلے کہ اگر کوئی اس ایریا سے آ رہا ہے اور کارپول کر سکتا ہے آسانی سے تو ان کے ساتھ کارپول کریں وائیا کی. اور دوسری بات دیکھیں، اب آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں. مومن کا مزاج یہی ہونا چاہیے، صحابہ کا مزاج یہی تھا، دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے. جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی یا جب ان کی زندگی میں کوئی بھی چیز پرابلمٹک ہوتی تھی، کوئی آزمائش آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی ایسی چیز آتی تھی جو وہ نہیں فیس کرنا چاہتے تھے، تو صحابہ کا اپنی ذات کے لیے مزاج یہ ہوتا تھا، وہ ہمیشہ یہ سمجھا کرتے تھے کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ دوسروں کے لیے نہیں ہم سوچتے. مثال کے طور پر سامنے والا کوئی خاتون گر جائیں، ہم سوچیں اچھا یقیناً کسی کو تنگ کر کے آئی ہوں گی. نہیں، یہ نہیں. صحابہ کا مزاج تھا اپنی ذات پر بات آتی تھی اور کوئی مشکل یا آزمائش آتی تھی تو صرف یہی سوچا کرتے تھے کہ یقیناً مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے اللہ نے جھنجھوڑا ہے. تو مزاج بہت اچھا ہے الحمدللہ. بس یہاں جو بھی خواتین آتی ہیں میں ڈے 1 سے یہی کہہ رہی ہوں، گھر والوں سے جھگڑا کر کے نہیں آئیں. الحمدللہ دیکھیں آج کلاس سموتھ چلی گئی ہے، نہیں بھی جائے گی تو ہم نے رات میں پلے کر دی تھی، تو اگر کبھی ایسا ہوگا ہم پلے کر دیں گے. آسانی سے آ سکتی ہیں، بہت اچھی بات ہے. یو آر موسٹ ویلکم. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو یہاں آ کر امپیکٹ ہوتا ہے، جو میں نے آج بات کیا نا قرآن سے زندگی ملنا، یو کین ایکسپلین اٹ اور یو کین فیل اٹ کہ اس محفل سے جو زندگی کا امپیکٹ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو آن لائن پر نہیں آ رہا ہوتا ہے.
اٹس اے فیکٹ. اللہ آپ کے بیٹے کو اجر دے, آپ کے ریسورسز میں برکت ڈالے, اور آپ کی نیت کے اور اخلاص کی بیسس پر آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.